اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو. آپ باطل کے ماحول میں رہ کر اقامت دین کی جد و جہد نہیں کرتے تو آپ کی اللہ کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے. آپ اللہ کے غدار ہیں، باغی. مجھے نظر آ رہا ہے جو عذاب آ رہا ہے عالم اسلام کے اندر، مجھے نظر آ رہا ہے، آج سے نہیں نظر آ رہا ہے، یہ مجھے تو 25 برس پہلے سے نظر آ رہا ہے. دعوت الی الخیر کے میں نے ہمیشہ 3 مراتب بیان کیے ہیں. سوسائٹی کا سب سے اونچا طبقہ انٹلیکچوئلز کا، ان کو دعوت دی جائے گی بالحکمہ. عوام کو دعوت دی جائے گی بالموعظۃ الحسنہ. اور جو بگڑے تگڑے آپ کو بگاڑنے پر آمادہ ہو ان سے کیا جائے گا جدال یا مناظرہ. یہ 3 لیول دعوت کے. اس دور میں وہ پہلی سطح کی دعوت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو غلط فلسفوں نے غبار طاری کر دیا ہے پوری فضا پر، ان کو توڑا جائے. ہماری خطاؤں سے درگزر، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما. اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما. اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم رفقائے تنظیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس وقت کچھ تقریر کرنے یا کوئی مطالعہ کرانے کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ صرف آپ سے رخصت ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میری طبیعت جو میں نے آپ کو کل کچھ بتا دیا تھا، کوئی 3 ہفتے سے جس قدر تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے، تو اگرچہ مجھے شدید خواہش تھی اس پروگرام میں شرکت کی، لیکن آخری وقت تک مجھے یہ اعتماد نہیں تھا کہ میں سفر کر سکوں گا. لیکن بہرحال اس کے بعد وہ شوق یا جذبہ غالب آیا اور میں یہاں آ گیا. لیکن کل کا جو 2 گھنٹے کا پروگرام ہوا دن میں، اس کے بعد شام کو بھی پھر میں آ کر بہرحال یہاں بیٹھا تو رہا، چاہے وہ پروگرام وہیں ہوا، تو اس سے میری کمر میں شدید تکلیف ہو گئی. یہاں تو جیسے میں بیٹھا تھا، باقی جب واپس گیا ہوں اپنے قیام گاہ پر تو بالفعل چیخیں نکل رہی تھی. میری کمر میں آپ کو معلوم ہے آپریشن ہوا تھا، بہت بڑا آپریشن، اور دونوں سائڈز پر جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں میٹل پلیٹس پڑی ہوئی ہیں. اب یہ کوئی تقریباً ہفتہ پہلے سے اس میں درد شروع ہوا تھا اور میں نے کچھ دوائیاں لینی شروع کی تھی. دوائیاں میں لے رہا تھا، اسی دوران میں یہاں آ گیا. اندازہ ہوا کہ یہ مشقت میرے لیے اس وقت تکلیف مالا یطاق کے درجے میں ہے، اور مجھے مجبوراً فیصلہ یہ کرنا پڑا کہ میں یہاں اجازت لے لوں امیر تنظیم سے اور واپس چلا جاؤں. ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ شاید یہ آپ حضرات سے الوداعی ملاقات ہی ہو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ موت تو ویسے انسان کو ہر دم ہی مستعد رکھنی چاہیے اور اس کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ آئے. لیکن اب جب کہ میری عمر بھی 78 برس کی ہو گئی ہے اور صحت کا معاملہ بھی یہ جو اچانک بہت خراب ہوا ہے، اس کے کچھ اسباب بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. بہرحال جو ہونا ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ سے تو یہ کم سے کم اس اجتماع کی آخری ملاقات ہو جائے، شاید کہ وہ آخری ملاقات بھی ہو، واللہ عالم. اور پھر مجھے حضور کے وہ الفاظ یاد آئے کہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور تشریف فرما تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھ
سے مناسک سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم فإنی مغموس، مجھ سے جو مناسک ہیں ان کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو تو کر لو، اس لیے کہ میں شاید میرا اب وقت آ گیا ہے اور روح میری قبض ہونے والی ہے، فإنی مغموس۔ تو اس حوالے سے ظاہر بات ہے کہ مناسک کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن جس کام میں میں نے اپنی زندگی کھپائی ہے، لگائی ہے، اور جس کی کوئی ایک فصل چاہے محدود ہے، کوئی بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہے، لیکن میری نگاہوں کے سامنے ہے اور میرے اطمینان کا موجب ہے کہ جو زندگی اس کام میں لگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے نتائج بھی مجھے کچھ نہ کچھ دکھائے۔ اس کے ضمن میں کوئی سوالات آپ کے ہوں تو سوال جواب کی نشست یہ جو ہے اس وقت یہاں پر ہم منعقد کر لیں گے۔ اس میں ایک سوال کے بارے میں تو ہمیشہ جو سامنے بات رکھتا رہا ہوں کہ فقہی سوالات مجھ سے نہ کیے جائیں۔ آج یہ بھی کہہ رہا ہوں چونکہ ایک دو سوال مجھے معلوم ہوا کہ ابھی پہنچے ہوئے یہاں پر، کہ پیچیدہ علمی مسائل پر بھی اس وقت گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ تحریکی مسائل، ہماری یہ دعوت کا انداز، منہج کا انداز، اس کے بارے میں کوئی سوالات ہوں، اس کے بارے میں کوئی اشکال ہو، کسی بات مجمل ہو، اس کی وضاحت مطلوب ہو تو وہ کر لیجیے۔ تاہم جو دو سوالات آئے ہیں علمی قسم کے، میں اپنی امکانی حد تک اس کا آپ کے سامنے اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ ایک یہ ہمارے خورشید انجم صاحب کا سوال میرے سامنے ہے کہ آپ نے علم العربی کے حوالے سے فرمایا کہ قتل الحسین بسیف جدہ، جبکہ دوسری جانب اس کتاب میں حضرت حسین، زبیر، زید اور نفس زکیہ کی قربانیوں کی تحسین کی گئی۔ اب اس کا جواب تو اس سوال میں ہی مثبت ہے۔ ایک ہے فقہی معاملہ۔ اب چونکہ حضرت ابن العربی جو ہے وہ فقیہ ہے، قرآن کی بھی صرف ان آیات کی تفسیر کر رہے ہیں کہ جن کا تعلق فقہ سے ہے، انہوں نے وہ بات کی ہے، فقہ کے مطابق کی ہے۔ اب یہ کہ اس معاملے میں حضرت حسین کی نیت کیا تھی اور حضرت حسین کس جذبے کے ساتھ آئے تھے، یا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے ناصبی جو کہلاتے ہیں، جن کے خیال میں یہ لسٹ آف پاور تھی، اقتدار کی خواہش تھی جس کے لیے کہ وہ نکلے ہیں۔ بہت سے لوگ حضرت علی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اقتدار کی تمنا اور خواہش ان کے دل میں رہی ہے۔ شیعہ اس کو اسی انداز میں کہتے ہیں کہ وہ تقیہ کیے رہے، ورنہ وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن تقیہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں کہنا یہ ہے کہ ہمارے مذہب کا 9/10 جو ہے وہ تقیہ ہے، چھپا کر رکھنا اپنے آپ کو، ورنہ وہ اپنے دل سے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بکواس کوئی ممکن نہیں ہے۔ تاریخی حقائق کے اعتبار سے جس طرح پوری وفاداری کے ساتھ اور پوری خیر خواہی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا ہے، اور حضرت عمر کا یہ قول ہمارے سامنے موجود ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ توسیع ہوئی تھی حکومت میں، اس تیزی کے ساتھ جو وہاں پر انتظامی امور پھیل رہے تھے ان کو سنبھالا حضرت علی نے۔ یوں کہہ لیجیے کہ چیف سیکریٹری کہہ لیں یا پرائم منسٹر کہہ لیں، وہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے دیوان انہوں نے شروع کیے ہیں، سارے محکمے انہوں نے شروع کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا وقت کہاں تھا؟ تو لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور اگر ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں خواہش ہوتی تو بہترین موقع حضرت علی کو مل گیا تھا کہ جب حضرت عمر گئے ہیں بیت المقدس کے سفر پر تو حضرت علی کو قائم مقام بنا کر گئے، وہ بغاوت کا بہترین موقع تھا، وہ وہاں قبضہ کرنے، لیکن نہیں، یہ سب اصل میں ہمارے ہاں انتہا ہے، اور یہ رد عمل ہے شیعوں کا۔ یہ ناصبیت جو پیدا ہوئی ہے ایکسٹریمسٹ سنی جو ہے ان میں، یہ رد عمل ہے، شیعوں نے جو کچھ بنا دیا ہے، جو بڑھایا ہے،
حضرت علی کو خدا بھی بنا دیا ہے. تو اس حوالے سے اس کا رد عمل میں ہمارے یہاں معاملہ یاد رکھا ہے. تو ہمارے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، چاہے وہ صغار صحابہ میں سے، ان کی طرف کسی بدنیتی کو، حضور کی گود میں پلے ہیں، حضور کے کندھوں پر سوار رہے ہیں، تو ان کے بارے میں کسی بدنیتی کا کوئی سوال نہیں. تو جذبہ ان کا اپنی جگہ تھا، اس جذبے کی مطابق تحسین ہے جو میں کر رہا ہوں. البتہ وہ فقہ کی بات کر رہے ہیں، فقہ کے اعتبار سے اس گرفت میں آ گئے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. بسا اوقات حقیقت اور قانون ایک دوسرے کے مقابل میں آ جاتے ہیں. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور قانون کا فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے. جیسا کہ شاید کل ہی تو ایک حدیث سنائی ہے آپ کو اپنے ووٹر صاحب نے، کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس کوئی مقدمہ لے کر آتے ہیں، کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا ہے، کوئی کہتا میرا ہے، یہ کہتا میرا ہے، اور ایک فریق جو ہے وہ بہت جو ہے وہ گفتگو میں تیز ہوتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنے دعوے کو خوب پیش کر دیتا ہے، تو میں تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں جو بھی شواہد آتے ہیں. لیکن اگر وہ ناحق فیصلہ میری عدالت سے لے کر گیا ہے تو سمجھ لے کہ وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا، چاہے عدالت میری ہے. تو اس طریقے سے یہ سمجھیے کہ حقیقت اور قانون بسا اوقات کے ایک دوسرے کی ضد ہو جاتے ہیں. تو ان معاملات کو پھر ہم کوئی کف لسان والی بات کے اوپر چھوڑیں گے. لیکن میں نے صرف آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ بھی ایک رائے ہے، اور ابن العربی جو ہے بہرحال فقیہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مفسر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی بات بھی تو علمی حد تک ان چیزوں کو جان لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو منطقی طور پر ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیے، اس لیے کہ حضرت حسین کا مقام، ان کی حیثیت اس کو سامنے رکھے. باقی ابن عربی نے یہ کہا ہے وہ انہوں نے فقہی اعتبار سے کہہ دیا. دوسری بات جو ہے وہ بھی ذرا بہت ہی جو سینسٹیو سی بات ہے، اس لیے میں نے زور دے کر کہا تھا کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، معمولی روایت نہیں ہے. انتم عالم بامور دنیا کی. حضور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، اور پہلے ہی دن سے سمجھ لیجئے کہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں واضح کر دیا گیا ہے کہ 2 علم ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے. ایک علم آدم الاسماء کلھا، یہ 4 رکوع کے شروع میں آ رہا ہے، اور آخر میں کیا آ رہا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ کائنات کا علم ہے، کائنات کیسے چل رہی ہے اس کا علم ہے، عناصر طبع کا علم ہے، اور جو قوائے طبعیہ ہیں، قواعد طبعیہ ان کا علم ہے. وہ ہدایت ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس لیے میں نے اصول آپ کو بتایا ہے کئی دفعہ کہ جہاں تک دین کیا کہتا ہے حلال اور حرام، شریعت پیچھے سے پیچھے جاؤ، پیچھے سے پیچھے جاؤ، پیچھے سے پیچھے جاؤ. اسلاف بھی آج کے ہمارے ایک اسلاف ہے، ایک ان اسلاف کے اسلاف ہے، پھر ان سے آگے جاؤ صحابہ کے پاس اور حضور کے قدموں میں پہنچا دو. بمصطفیٰ برساں کی اشراق دی ہم. لیکن جدید علوم کے اندر آگے سے آگے جانا ہوگا. یہ ایک دوسرا ہے. حضور سائنس پڑھانے تو نہیں آئے تھے، ورنہ تو ہمیں وہ ایٹم بم سکھا کر جاتے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایٹم بم کیوں نہیں سکھایا؟ ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ ہے، اور یہ حضور کا موضوع نہیں تھا. قرآن بھی کتاب ہدایت ہے، کتاب سائنس نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں جن سائنٹیفک فینومینا کا ذکر ہے وہ خلاف واقعہ نہیں ہو سکتے. لیکن وہ پڑھانے، سائنس پڑھانے کے لیے تو قرآن نہیں آیا، فزکس پڑھانے کے لیے یا کیمسٹری پڑھانے کے لیے نہیں آیا. آپ قرآن سے ان علوم کو نکال نہیں سکتے. صرف یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بات غلط نہیں آئی ہے کہ سائنس نے جس کو غلط ثابت کر دیا. اسی لیے میں نے تعریف کی تھی بورس بوکائی کی کہ اس نے بہترین انداز اختیار کیا ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ساری سائنس قرآن سے نکلی ہے یا ساری، بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں نکال لی؟ آج ہم جو بہت سے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں
کہ شاید قرآن کی حقانیت کے لیے شاید یہی سب سے بڑے ثبوت ہے. قرآن کا جو حقانیت کے اپنے دلائل ہیں. یہ سائنس نہیں تھی تب بھی قرآن حق تھا اور لوگوں نے حق سمجھا اس کو, اس کی حقانیت کو پہچانا. تو لہٰذا ان کے اوپر وہ معاملہ نہیں. ہاں یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید اس سوچ سے آیا ہے کہ جس کا علم کامل ہے, لہذا اس کے بیان میں کوئی شے خلاف حقیقت نہیں, بس جو ثابت ہوئی ہو سائنس کے ذریعے سے. یہ جو بات میں نے کہی تھی کہ حضور نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم, حالانکہ یہ تو بہت ہی معمولی سی بات تھی, تجربے سے تھی. یہ سائنس جو ہے تجرباتی علم ہے, آپ اس کو پھر ویریفائی بھی کرتے تجربے کے ذریعے سے, تب وہ فیکٹ مانا جاتا, ورنہ نہیں. کسی نے کہہ دیا ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی بنا ہے, بھائی ہائیڈرولسس کروا لیا, انہوں نے دیکھ لیا یہ دونوں جو ہے ایک طرف جو آکسیجن جمع ہو گئے, ایک طرف ہائیڈروجن آ گئی. تو اس طریقے سے ان چیزوں کے اندر ذرا ذہن کو کھولنا چاہیے. ہمارے ہاں جو ہے اب وہ جو ایک طرح کا خاص تصورات بن چکے ہوئے, اور اس میں ہماری قلب علمی کو بہت دخل ہے. سائنس تو یہ پچھلے 200 برس کے اندر تو اس کا سارا ارتقا ہوا ہے, ورنہ یہ تو چیوٹی کی چال چل رہی تھی. آج سے 1300-1400 برس پہلے سائنس کس بلا کا نام تھا. کیا سمجھتے ہوگے کہ آسمان کتنا اونچا ہے, کتنا شاید چند میل ہوگا بھائی, اور کیا ہوگا, کوئی چھت ہے, چند میل اس پر قمقمے لگے ہوئے, اللہ صلی اللہ. اب قرآن مجید نے بھی انداز وہی اختیار کر دیا, زیناہم بمصابیح. اب یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ اب آج جو تصورات ہیں, اب میں کل نوٹ کر رہا تھا کہ بٹر صاحب نے جہاں آیت حدیث پڑھی ہے سما کا لفظ, بلندی کا لفظ استعمال کیا, آسمان کا نہیں کیا. یہ کیا ہے, یہ جدید سائنس کا اثر ہے نا ان کے اوپر, ورنہ آسمان کی جگہ جو ہمارے ترجمے میں. لیکن اب آج تصور یہ ہے کہ آسمان تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس بلا کا نام ہے. شاید ہو جائے, ہو سکتا ہے سائنس اور آگے بڑھے تو معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ تہ بر تہ آسمانی ہے, لیکن آج کوئی تصور اس کا ہمارے پاس نہیں ہے. گلیکسیز کا تصور ہے, یا وہ جس کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ فضا میں ہر شے بکھر جاتی ہے, وہ اوزون کی خاص جو ایک تہ ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے سائنس کی وہ ایک علیحدہ شے ہے, اس کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو مان لینا چاہیے کہ یہ دو فیلڈ علیحدہ ہیں, اور اس میں یہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا فرض ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے. دین کا عملی پہلو, پیچھے جائیے پیچھے جائیے. اسلاف اپنے سے پہلے کے علماء, ان کی بھی قدر کیجیے. ان سے پہلے کے علماء, جائیے آپ سیدھے کے سیدھے پہنچیے. آپ صرف جو ہے قاضی ابو یوسف سے آگے پہنچیے امام ابو حنیفہ تک, ان کے بھی استاد ہیں وہ. اگر قاضی ابو یوسف کی رائے کے اوپر میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں تو دلیل ہے. دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو, اس سے آگے جائیے جو پھر مسلک ہے سلفی. اگر ہمیں کوئی حدیث صحیح مل جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں, اور خود ان کا قول ہے, امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث میری کسی رائے کے خلاف تمہیں ملے, میرے رائے کو دماغ پر دے مارو, اور یہ صحیح ہے. کوئی شخص جو بھی جس نیت جس کی درست ہو, جس میں خود اپنا کوئی غرور نہ پیدا ہو گیا ہو, کوئی اپنے بارے میں جو ہے میگلومینیا پیدا نہ ہو گیا, اس کے سوا کیا کہے گا کہ اصل دلیل تو حدیث ہے اور حضور کا قول ہے. تو اس حوالے سے ان چیزوں میں پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تک پہنچ جائے. جو اقبال کا شعر ہے اس معنی میں بہت عمدہ ہے, وہ مصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچاؤ, دین نام ان کا ہے. تو یہ ہاں بات جو ہے یہ اپنی جگہ ہے. تو یہ میں نے چند وضاحتیں کی ہے. ان میں یقیناً جیسے میں نے کل کہا تھا, آپ کو جس ماحول میں کام کرنا ہے اس میں یقیناً میری بعض چیزیں آپ کے لیے بڑی رکاوٹ ثابت ہوں گی. اس کا ایک پہلو اچھا بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو آمادہ کر سکیں کہ اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کرنے کا ہے اور اس طور سے کرنے, اگر وہ محکم ہے, وہ پختہ ہے تو قبول کرو. باقی کوئی علمی رائے ہے اٹھا کے پھینک دو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ خود بھی اسے نہ مانیں اور کوئی اور بھی نہ مانے, چاہے کھولے مت مانو, یہ کوئی دین تو نہیں ہے.
میں نے کبھی نہیں کہا کہ وحدت وجود دینی مسئلہ خطر نہیں ہے، فلسفے کا مسئلہ ہے، یہ فلسفی، پیور فلسفی. اور اسی طریقے سے اب یہ سائنس کا مسئلہ ہے. تو سائنس کے مسئلے علیحدہ ہیں، دین کے مسئلے اس میں ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کی، جو بھی سوچنے والا آدمی ہے، اس کی کوئی رائے منفرد ہو سکتی ہے. جسے کہا جاتا ہے یہ جو شاذ رائے قائم کر لینا تو وہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو محکمات ہیں وہ ہے دین کا یہ قائم، دین کے فرائض نمبر 1 سب سے بڑا محکم بات. جو سب سے بڑی محکم بات میں نے کہی، جس پر زور دیا ہے، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، ان دونوں کو کنفیوز مت کرو. ہم جو بات کر رہے ہیں ایمان کی کر رہے ہیں، مسلمان تو ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اسی لیے کیونکہ وہ سارا مسئلہ علماء نے اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، لہذا کسی کو تشویش ہی نہیں، چنتا ہی نہیں. آپ لاکھ انہیں سمجھائیں، اس کی فرضیت کا احساس ہو ہی نہیں سکتا. نماز کی فرضیت ہے، وہ اپنی جگہ پر گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. روزے کی فرضیت ہے، وہ گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. اس کو آپ لاکھ سمجھا لیں. ہمارے اپنے ساتھیوں کا حال یہ ہوتا ہے، اچھی طرح سمجھ لیا، دلیل سے سمجھ لیا، بار بار سمجھ، پھر جو ہے ہیر پھیر کر معاملہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے، تو پھر وہ ہمارا ان عبادات ہی کی طرف جاتا ہے، سارا کا سارا تصور گویا کہ کل دینداری جو ہے انہی کے گرد گھومتی ہے. تو اس معاملے کے اندر ہمارا جو محکمات ہیں ہماری اس دعوت کے اور تحریک کے، پھر جہاد کا تصور، جہاد اور قتال کا فرق کیا ہے اس کے حوالے سے، پھر یہ کہ منہج انقلاب کیا ہے. اقامت دین فرض ہے. میں نے اس وقت محسوس بھول گیا کہ جماعت اسلامی کے دستور سے ہم نے جو ایک بڑی بنیادی ڈیویشن کی ہے وہ کیا ہے، وہ نصب العین قرار دیتے ہیں اقامت الدین کو، ہم نہیں قرار دیتے. نصب العین صرف اللہ کی رضا ہے اور آخرت کی فلاح ہے. ہاں فرض ہے، جیسے نماز فرض ایسے ہی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی فرض ہے. اگر نہیں کوئی پڑھتا ہے تو اس کی جواب دہی ہو جائے گی، اسی طرح یہ نہیں کرتا ہے تو جواب دہی ہو جائے گی. آپ باطل کے ماحول میں رہ کر اقامت دین کی جد و جہد نہیں کرتے تو آپ کی اللہ کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے، آپ اللہ کے غدار ہیں، باغی ہیں. جد و جہد نہیں کریں گے، ہاں کر دینا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے. وہ جب چاہتا ہے، اس نے اپنی مشیت میں اب ہر وقت کے لیے، ہر کام کے لیے وقت طے کیا ہوا ہے. کل شیء رہین مرہون لوقت ہی، وقت کا معاملہ ہے، وہ اس کے حوالے ہے. پھر یہ کہ جو کتنے بہت سے ایسے عوامل ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ریسپانس ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا. کیا حضور کے اختیار میں تھا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء؟ آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں. اب آپ سمجھیے کہ جو ہدایت کا کوہ ہمالیہ ہے محمد رسول اللہ، ان کے پاس بھی اختیار نہیں. ان سے بڑا اور کون ہادی ہوگا یا ہوا ہوگا پوری انسانی تاریخ میں، لیکن نہیں، اختیار آپ کا نہیں. تو اس بانی میں ہمارا معاملہ اور ہے، اس میں بھی مطمئن رہنا چاہیے. بہت زیادہ تشویش مجھے ہوتی ہے، سلمہ بھی ہوتا ہے، تو وہ اس انداز سے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا جب یہ سورہ یونس اور سورہ ہود جب نازل ہو رہی تھی تو آپ کے اوپر ایک دم بڑھاپے کے آثار آ گئے، آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی. اور حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، آپ پر ایک دم بڑھاپے کے آثار آ گئے. آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنوں نے، اس کی بہنوں مضمون صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. حالانکہ آپ کو معلوم تھا اگر ان کے لیے عذاب آ رہا تو کافر ہو جائے. مجھے نظر آ رہا ہے جو عذاب آ رہا ہے عالم اسلام کے اندر، مجھے نظر آ رہا ہے، آج سے نہیں نظر آ رہا ہے. یہ مجھے تو 25 برس پہلے سے نظر آ رہا ہے. میں نے جب 1979 میں تقریر کی تھی، یہ جو تقریر شامل ہے اس میں جو ہے سابقہ اور حالیہ موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس کے حوالے موجود ہیں. امریکہ میں تقریر کی تھی، بڑا اس وقت جوش و خروش تھا دنیا میں، عالم اسلام میں، ایرانی انقلاب کے بعد کہ بس اب تو گویا کہ وہ اسلام کے غلبے کا دور آ گیا کہ آ گیا کہ آ گیا، بس آ گیا اور آ گیا. میں نے کہا تھا نہیں، یہ یوفوریا بہت غلط ہے. ابھی تو بہت بڑے بڑے معاملات آنے والے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑے عذاب آنے والے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ تو ابھی اپس اینڈ ڈاؤنز میں سے وہ ایک بات اور ظاہر بات اس کے بعد کھل گئی معاملہ. تو جو چیزیں آنے والی ہیں، جو حضور نے فرمایا ہے
کہ جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہو تو تمہارے چہرے پر کبھی مسکراہٹ تک نہیں آئے گی. تو مجھے جو ڈپریشن ہوا اور مجھے جو بھی حالات کی وجہ سے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ میرا کوئی ذاتی معاملہ ہے، اب امت کا معاملہ ہے، مسلمان ہے، لیکن بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، بہت بڑے بڑے عذاب. عالم عرب پر تو بہت بڑے عذاب آئیں گے. اس کا البتہ پاکستان کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا، میرے نزدیک نمبر 2 پر ہٹ لسٹ، اللہ کی جو ہٹ لسٹ یہ مشہور ہے ہمارے یہاں اصطلاح، امت مسلمہ پاکستانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس کے معاملے میں کوئی خیر کا راستہ نکال دے. وہ اتنا سرٹن نہیں ہے جتنا عربوں کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس اپنی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، لہذا ان پر تو اللہ تعالیٰ کی حجت جو ہے یہ سمجھیے کہ میں تمام و کمال قائم ہوں. ہمارے یہاں کتنے لوگ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے لگا دیے کتنے سال، کتنے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے قابل ہوئے جو قرآن کو سمجھ سکے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں. ان کا مولوی ہے جو کہہ دے گا وہ اس کے لیے دین اٹل ہے، پتھر کی لکیر ہے، اس کے علاوہ اسی ادھر سے وہ تو ہوگا ہی نہیں. چاہے وہ مولوی خود جاہل ہو، دنیا دار ہو، اور ہر طرح سے جو ہے اس کا کردار بھی محل نظر ہو، لیکن یہ بس ٹھیک ہے، ان کا دین وہی ہے، مولوی کا دین ہے. ان کا حال مختلف ہے، لہٰذا ان پر بہت سخت عذاب آنا ہے. بلکہ شاید آپ کو معلوم ہو، یہ میں اپنی تقریروں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء قائم کیا یہود کے بارے میں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا قانون تو یہ رہا ہے، رسول اگر کسی قوم کی طرف بھیجا گیا، نبی نہیں رسول، اور قوم نے بحیثیت مجموعی انکار کر دیا، وہ لازماً ہلاک کی گئی. قوم نوح ہلاک، برباد، غرق. اور قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، وہ بستیاں عورا، وہ کیا صدوم اور عمورہ کی بستیاں سب ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ کیا ہوا؟ اس قوم نے اس حد تک، باقی تو یہ تھا کہ ہم اس قوم نے ارادہ کیا اپنے نبی کو قتل کرنے کا. یہ تو انہوں نے تو اپنے بس پڑتے تو چڑھایا پوری کے اوپر اور اسے حرام زیادہ قرار دیا اور اس کو کافر و مرتد قرار دیا، جلیل قدر رسول کو. پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک سوال ہے، کیوں نہیں لے کیا اللہ نے؟ اس لیے کہ اگلی امت جو آنے والی ہے، خیر امت، اس کا جو سب سے اعلیٰ حصہ ہے، اس کے سر پر جوتیاں اس ملعون قوم کے ذریعے سے ماری جائے گی. وہ میں نے اسلائی صاحب کا واقعہ کئی دفعہ اپنے دروس میں بیان کیا ہے. اسلائی صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ چونکہ راجپوت تھے، کہ ہمارے معاشرے میں راجپوتوں کے یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص راجپوت نوجوان کو بہت گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار سے جوتیاں مرواتے تھے، کہ راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑا تو چلو جوتا ہی پڑا نا، لیکن وہ چمار کا جوتا جب پڑا، اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، کہ یہ چمار کا جوتا، اس چمار کے ذریعے سے یہ ملعون قوم ہے، مغضوب علیہم قوم ہے، مردود قوم ہے، اس قوم کے ہاتھوں پٹائی اس کی ہونی ہے، اور ایسی زبردست ہونی ہے کہ وہ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ حدیث کا جو ہے کہ اگر کسی کے بیٹے 100 ہو گئے تو 99 ختم ہو جائے گی، ایک رہے گا، اور پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں. یہ ہونا ہے اور تیاری ہو رہی ہے، اس کے سر پر کھڑا ہے. یہ سارا نیٹو اب کس کے لیے؟ اس کا رخ یہی ہے، صاف کہہ دیا انہوں نے، نیٹو چیف نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب ہمارا معاملہ جو ہے مسلم فنڈامنٹلزم سے، اور یہودی اڑا ہوا ہے، اس کا پروگرام بنا ہوا ہے، امریکہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو ہے گریٹر اسرائیل قائم کرے گا. اور گریٹر اسرائیل قائم ہوا تو کیا نتیجہ نکلے؟ اور حدیث میں ہے کہ یہ سب عراق اور شام اور یہ سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی، ترکی میں نکل جائے گا، پھر اور قسطنطنیہ ہاتھ سے نکل جائے گا، سب نکل جائے گا. وہ جب کچھ ہوگا، یہ جب گریٹر اسرائیل بنے گا، اس کے بعد البتہ پھر وہ جو سزا اللہ نے ملتوی کی ہوئی تھی پھر وہ ملے گی، اور اسی رسول کے ہاتھوں ملے گی. وہی جو ان کے لیے رسول آئے تھے، انہیں اٹھا بھی اسی لیے گیا ہے کہ اس قوم کا مقدمہ جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ججمنٹ ریزرو کر لیا گیا، سیل کر دیا گیا، وہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کو مہلت دے دی. لیکن وقت آئے گا حضرت عیسیٰ ہی آئیں گے. میرے نزدیک تو نزول مسیح کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، یہ قانون خداوندی
کہ در حقیقت اس قوم کا آخری انجام جو ہونا ہے وہ حضرت مسیح کے ہاتھ میں ہونا ہے۔ ان کا مسیحا جو ہے الفاظ آتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت مسیح کو دیکھے گا پگھلنا شروع ہو جائے گا، یہ معاملہ سارا ہونا ہے، اور حضرت مسیح کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہ یہودی پگھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسے ہی بے ربط سے باتیں کی ہیں، لیکن یہ کہ ان دو چیزوں کا جو میں نے کہا، اور کوئی بات ہو تو میں مزید اس کے لیے حاضر ہوں، ورنہ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا۔ منیر احمد صاحب نے سوال کیا ہے، پنڈی گھیب کے ساتھی ہیں، اقامت دین کی جدوجہد نماز کی طرح فرض ہے تو اس کے لیے کم از کم کتنا وقت دینا لازم ہے، جس سے کم نہیں دیں گے تو نجات نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہ معاملہ ہوگا خالص انڈیویجول ٹو انڈیویجول۔ اب نماز فرض ہے، کتنا خشوع و خضوع ہے کیا برابر ہوتا ہے؟ لیکن آپ نے نماز کے لیے وضو کیا ہے، آپ گئے ہیں، آپ جماعت میں کھڑے ہو گئے، فرض تو ادا ہو گیا نا، لیکن 1 to 1 فرق ہوگا۔ کس کی نماز جو ہے کسی کی ہو سکتا ہے جو حضور نے فرمایا صلاۃ معراج المومنین، اور کسی کی وہ صرف ٹھونگے مارنا ہو جائے گی، جس کو حضور نے کہا جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے، تو ایسے ہمارے سامنے ہوتا ہے، لوگ جو کرتے ہیں سجدہ وہ ٹھونگے مارنے کی طرح ہوتا ہے، جیسے مرغے نے ٹھونگا مارا سجدہ کر کے اٹھ گئے۔ تو نماز جو ہے ایک فرض ہے، اس فرض کے اندر آپ کتنا، جس کو کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ درجات ہوں گے، ان درجات کے اندر جو ہے بہت فرق ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ایک بات واضح ہو جائے کہ اگر واقعتاً فرضیت ہے اور اس کی دھل سوار ہو گئی ہے تو لازماً پھر یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ آگے قدم بڑھے گا۔ جس کو حضور نے فرمایا جس کے 2 دن برابر ہو گئے وہ بھی ناکام رہا، وہ جو ہے فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ ترقی ہونی چاہیے اس میں، یہ نہیں کہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے، اور یہ نہیں کہ واپس جو ہے وہ جو ہے ایک ترقی عکسی جو ہے معکوس شروع ہو گئی۔ باقی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فرضیت آپ نے ادا کر دی، آپ مسجد میں آئے، جماعت میں آپ آ گئے، تنظیم میں شامل ہو گئے، سماعت میں آپ قائم ہیں، آپ کام اپنی حد تک کر رہے ہیں۔ اب اس میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ کمی ہے معاف کرے گا اور آپ کو توفیق دے گا کہ آپ اور مزید آگے بڑھیں۔ قائد یا بنیادی تصورات کے صفحہ 10 پر لکھی ہوئی درج ذیل عبارت کی براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ یہ عقائد کی کتابچے میں سے کفر حقیقی یا کفر قلبی کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی ہر معصیت اور ہر نافرمانی پر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے جیسے کہ حج کی فرضیت کا جو یہ آیت آئی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ۔ اب یہ کفر کون سا ہے؟ جو استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کر رہا اسے کفر قرار دیا ہے۔ کیا اسی بنیاد پر آپ فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ کافر ہو گئے؟ تو یہ ہے، اول تو سمجھئے کہ عربی گرامر کے اندر کفر کے معنی کیا ہے؟ کفر جو ہے شکر کے مقابلے کی شے ہے، اور اردو میں بھی مستعمل ہے کفران نعمت۔ ایک ہے نعمت پر انسان جو ہے شکر کرتا ہے، اور وہ شکر کے کئی درجے ہیں۔ پہلا ہے شکر بالقلب، پھر ہے شکر باللسان، اور تیسرا ہے شکر بالجوارح، اس نعمت کا حق ادا کرنا، یہ بھی اس کے شکر میں شامل ہے۔ تو وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میں احسانات کے اوپر تم شکر کرو گے تو اور دوں گا۔ اس میں سب سے بڑا احسان ہدایت ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اس کی قدر کریں، اس پر اللہ کا شکر کریں۔ تو ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو یہ کفران نعمت ہے۔ ایک کفر وہ ہے جس کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کی جائے، اسے غیر مسلم قرار دیا جائے، اس کے جو ہمارے فقہاء نے، کیونکہ وہ لیگل معاملہ ہے، لیگل معاملے میں ہمیشہ جیسا کہ میں نے کہا ہے، وہ میں نے شاید اس وقت بات رہ گئی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری ایک کہہ رہے نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک کہہ رہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ فقیہ ہے، یہ فقہی طور پر کہہ رہے ہیں قانونی ایمان نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، اس لیے کہ قانونی ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ یور لیگل اسٹیٹس ان دس ورلڈ ایز اے مسلم، یہی ہے نا۔
اسلام پر سارا دار و مدار اس دنیا کی زندگی کا ہے، وہ اسلام پر ہے۔ ایمان کا سارا دار و مدار آخرت کے اوپر ہے، وہاں کی نجات ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ آپ اس مسلمانوں کے قائد اعظم بھی ہو تب بھی ظاہر بات ہے کہ یہ دلیل نہیں بنے گی کہ آپ کا جو ہے وہ تو آپ تو قائد اعظم یہ تو تھے مسلمانوں کے، ادھر سیدھے جانا چاہیے جنت کے اندر، نہیں، کچھ بھی ہو آپ، وہاں تو ایمان پر فیصلہ ہوگا۔ تو ایمان کا معاملہ اور ہے، اسلام کا معاملہ اور ہے۔ میں کہنے کچھ اور لگا تھا، پھر دیر نکل گئی بات یہاں سے۔ دنیا کا فیصلہ نہیں، اس کے میں کہہ رہا تھا اس پر فقہا کی رائے لینی پڑے گی، اس لیے کہ اس پر، اور خاص طور پر یہی وہ موضوعات ہیں جن میں سب سے اہم تصنیف ہے امام ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر۔ یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ آج تو تکفیری فکر ہے، آپ کو معلوم ہے اس سے کہیں 10 گنا زیادہ، 100 گنا زیادہ شدت کے ساتھ خوارج میں پیدا ہوئی۔ حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور پھر یہ کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، ان سے زیادہ تہجد گزار، ان سے زیادہ نمازی، ان سے زیادہ متقی متدین کوئی نہیں تھا، نہایت دیندار، نہایت متقی لوگ، لیکن ایک غلطی ہو گئی، بدائے کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اللہ لا فضل اللہ، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے، واجب القتل ہے تو اس کا مال، اس کی بیوی کو لونڈی بناؤ، اور مال جو ہے وہ اس کا تمہارے کو، یہ معاملہ تو غلطی اس چیزوں کو جو کھولا ہے امام ابو حنیفہ نے، وہ چونکہ لیگل ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا 5 وقتہ، یہ کوئی پڑھ لی نہیں بھی پڑھی، ایک تہجد گزار ہے، وراثت میں دونوں کا برابر حصہ ہوگا، اس لیے کہ قانونی اسلام یا قانونی ایمان۔ اور یہ بھی اصل میں ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا قول مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک اسلام سے آغاز ہو کر اور ایمان تک جانا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام بھی 2 ہے، قانون اور ایمان بھی 2 ہے، قانونی اسلام اور حقیقی اسلام۔ حقیقی اسلام تو وہ ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ کوئی معمولی شے ہے؟ حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان ایک، قانونی اسلام اور قانونی ایمان ایک، اسے ہم قانونی ایمان بھی کہہ سکتے ہیں اور قانونی اسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہاں اس سورہ حجرات کے اندر جو میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے، ان دونوں کو سامنے لا کر اور دونوں کی حقیقت واضح کر دی۔ اور اس میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو منافق ہیں۔ یہ مولانا عبدالغفار حسن رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ درجات دے انہیں، ہم دونوں تھے ایک اعتکاف میں، تو وہاں بحث چھڑ گئی میرے اور ان کے درمیان۔ میں نے کہا اس آیت میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس سے مراد ہے کہ ایک شخص مومن بھی نہیں ہے، منافق بھی نہیں ہے، مسلمان ہے۔ کرے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو جب میں اسے بیان کیا کرتا ہوں، اب میتھمیٹکس کا آدمی جو ہے وہ سمجھ لے گا کہ ایک 0 لیول ہوتا ہے، گراف بنتے ہیں، تو ایک دائنی طرف +1 +2 +3 +4 +5، یہ ایمان ہے۔ ایمان +1 درجے کا بھی ہو سکتا ہے، +100 کا بھی ہو سکتا ہے، +انفینٹی کا بھی ہو سکتا ہے۔ حضور کا ایمان جو ہے +انفینٹی کا ہے۔ دوسری طرف منافق ہے، منافق -1 -2 -3 -4، وہ بھی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ بیچ میں 0 لیول ہے، اور 0 لیول وہ ہے جس میں نہ ایمان ہے مثبت طور پر، نہ نفاق ہے، وہ ڈٹ گئے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ منافق نہیں ہے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بات کو ظاہر کرنا چاہتا کسی وقت۔ مولانا عبد الجلیل صاحب ہوا کرتے تھے منٹگومری میں، انہیں معلوم ہوا کہ ہم دونوں اعتکاف میں ہیں، ان کا شاگرد آیا جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس وقت، اور وہ لے کر آیا کتاب الایمان ابن تیمیہ کی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ مولانا نے بھیجی ہے کہ آپ لوگ اعتکاف میں ہیں تو اس کتاب کو پڑھیں۔ وہ کھولا وہی آیت، عجیب ہے نہیں، اب یہ اس کو اتفاق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ پہلے کھولا اسی آیت پر مانا کہ یہ منافق نہیں تھے، یہ اسلام بلا ایمان ماننا پڑے گا۔ اور اس لیے میری دلیل یہ تھی
کہ اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے. اور قرآن وہاں کہہ رہا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے تو منافق کیسے ہو گئے ہو؟ ایمان کی نفی قرآن ویسے کر رہا ہے لما يدخل الایمان فی قلوبکم لم تؤمنوا، یہ بھی تاکیدی ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ دوبارہ مؤکد کیا ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو میں نے کہا یہ منافق نہیں ہو سکتا، نہ یہ مومن ہے، یہ درمیانی ایک درجہ ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے مجھ پر اور کھولا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ ایک حضرت اب جہاں تک امام ابو حنیفہ کا قول ہے اس کا پہلا حصہ بھی چاہے وہ لفظ میں نہ آئے اس کے اندر مضمر ہے کہ الایمان قول عمل کا کوئی دخل نہیں اس میں. اس لیے کہ جب ہم مانتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے تو ایمان تو قول ہی رہ گیا نا. جو بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور امام بخاری کہتے ہیں قول و عمل، عمل بھی اس میں شامل ہے. قول و عمل، الایمان قول و عمل ویزید و ینقص. اچھا یزید و ینقص کا کون انکار کرے گا؟ کیا قرآن میں نہیں ہے؟ زادتہم ایمانا قرآن میں نہیں ہے؟ تو اس قرآن مجید کے اندر تو ایمان کا بڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے. لیکن یہ کہ لیگل لیول پر وہ ایک شمار ہوگا ایمان، تمہارا درجہ جو ہے لیگل سٹیٹس دنیا کے اندر برابر ہوگا. اور اسی پر میری وہ رائے ہے جو اکثر لوگوں کی ہضم نہیں ہوتی. اسلامی ریاست میں الیکشن ہوگے تو ووٹ کا حق کیسے ہوگا؟ اب نمازی ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، تو آپ کو مسجدوں میں رجسٹر رکھنے پڑیں گے کہ ہر نمازی جا کر جو ہے وہ ہر نماز کا جو ہے پہلے وہاں پہ سائن کرے تاکہ سال کے آخر میں 5 سال کے آخر میں گنتی ہو جائے اس نے کتنی نمازیں پڑھی کتنی نہیں پڑھی. یہ مارکیبل نہیں ہے چیزیں. یہ ووٹ دینے کا حق ہر مسلمان کو ہوگا چاہے وہ فاسق ہو اور چاہے وہ متقی. البتہ جو شخص الیکشن کے لیے سامنے آئے اس کے کردار کی پوری اسکریننگ، تمہارا کردار کیا ہے. جیسے کہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر بھی تزکیۃ الشہود ایک بہت اہم بات ہوتی ہے. تم گواہی دینے آئے ہو اس مقدمے میں، جی ہاں، اب اس کا حساب ہوگا. تمہارے پاس دولت کتنی ہے، کہاں سے آئی ہے، تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، تحقیق کی جائے گی کہ آیا اس شخص کی شہادت قابل قبول ہے کہ نہیں. اسی طرح تزکیۃ الامیدواران جو ہے پورا جو کہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے، جو دستور کی شکیں 62-63 اس میں ہے لکھا ہوا یہ. لیکن طے یہ کر دیا ہے کہ صرف امیدوار ایک دوسرے پر اعتراض کر سکتے ہیں، کوئی تیسرا شخص نہیں کر سکتا. اب امیدواروں کو دونوں کو معلوم ہے میں بھی چور یہ بھی چور، اب میں اس سے کچھ کہوں گا تو یہ میرے پوترے یہ کھول دے گا. لہذا یہ کہ من ترا حاجی بگو اب تو میرا ملا بگو، آپ آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ چلاؤ، الیکشن تو لڑنا ہے. وہ اعتراض کو کرتا ہی نہیں. موجودہ صورتحال میں طالبان افغانستان کی بریکٹ میں لکھتے ہیں انشاءاللہ ممکنہ کامیابی کے حوالے سے طالبان افغانستان، یہ ممکنہ کامیابی کے حوالے سے کیا آپ ایسا محسوس نہیں کرتے کہ خراسان میں اب غلبہ دین قریب ہے؟ نہیں، قریب کا مجھے احساس نہیں ہے. مجھے تو ابھی احساس یہ ہے کہ امریکہ جو ہے یہاں پر رہے گا اور پنجے گاڑ کر رہے گا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ واپسی سوچ رہا ہے، نکلنا چاہ رہا ہے، نہیں، وہ افغانستان سے کبھی پنجے یہاں ہی ہٹائے گا. اور اس کی وجہ اصل میں کیا ہے، وہ ہے یہودی. ہمارے ہاں جو احادیث ہیں ہم سے بڑھ کر انہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں حدیث ہے جب حضرت مسیح آئیں گے تو کوئی درخت بھی پناہ نہیں دے گا یہودی کو، اور درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو درخت یا پتھر پکار کر کہے گا کہ اے عبداللہ، اے مسلمان، آؤ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا اسے قتل کرو، سوائے ایک درخت غرقد کے. یہ غرقد کا درخت ہے جو سب سے زیادہ پلانٹ کیا ہے اسرائیل نے اپنے ملک کے اندر. تو ان کو جو ہے چیزیں معلوم ہیں. خراسان کا اہمیت کا معاملہ ان کے علم میں ہے. اس حوالے سے یہاں وہ تو کوئی بہت ہی بڑا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوگا تو کوئی بات بنے گی. شاید کہ یہ ہمارا ایک مختورستان علیحدہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، ادھر سے صوبہ سرحد کو توڑ کر اور ادھر سے پشتون ایریا کو جوڑ کر ایف پاک کا جو انہوں نے ایک تصور دیا ہے، پاکستان کے بھی حصے بکھرے ہو جائے،
ادھر سے افغانستان کا معاملہ، تو اس طریقے سے ابھی دیکھیں ابھی بہت بڑی قربانیاں ابھی دینی ہے، لیکن ہونا ہے، ایک وقت میں ہوگا، ابھی جلدی کی بات نہیں۔ طارق نعیم صاحب واہ کینٹ سے لکھ رہے ہیں کہ بانی محترم، دعوت رجوع الی القرآن جو بے شک آپ نے بہت برس پہلے شروع کی تھی، اسے بہت سی جماعتوں نے اپنے ہاں اپنا لیا ہے، لیکن نفاذ دین کی وہ انقلابی فکر جو آپ نے امت کو دی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے اخذ شدہ ہے، وہ اس طرح کیوں اپنائی نہیں جا رہی؟ اس کے لیے بھی کوئی ایسا طریقہ ہو جسے سب آسانی سے اپنا لیں، یہ میری خواہش بھی ہے اور سوال بھی ہے۔ خواہش تو بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا بھی ایک علمی مشغلہ بھی تو بن جاتا ہے نا۔ وہ اس علمی مشغلے میں تو پہلے ہی ہے، اس میں انہیں کوئی بنیادی تبدیلی اپنے اندر نہیں کرنی پڑی۔ اگر وہ اقامت دین کی جد و جہد میں آئے تو بدلتا ہے معاملہ ان کے لیے، وہاں تو پھر مفادات پر چوٹ پڑتی ہے، وہاں وہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں تو یہی ہے کہ اپنی مسجد ہے، وہاں پہ درس قرآن دے رہے ہیں، جا کے درس حدیث دے آئے ہیں یا درس قرآن دے دیا، ٹھیک ہے، اس سے تو ان کی عزت ہو رہی ہے، ہاتھ چومے جا رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جس چیز کے وہ عادی ہیں۔ لیکن یہ جو ہے یہ تو وہ کبھی کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور یہ میں آج سے آپ کو کوئی 40 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ ابھی چونکہ ذکر ہوا ہے مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا، ان کے بیٹے ہیں صہیب حسن، انہوں نے جو مدینہ یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی اور پھر جو وہاں کا وہ دارالافتاء ہے اس کی طرف سے وہ مبلغ ہو کر پہلے مشرقی افریقہ میں رہے، کینیا میں، پھر وہ آج کل بہت اونچے مقام پر ہے، پھر ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے کر لی، انگلینڈ چلے گئے، اب وہاں پر جو ہے وہ ان کی طرف سے وہاں پر ہے۔ انہوں نے میرا ایک درس سنا، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، اور سورہ حدید کا درس سنا۔ اس کے بعد یہ الفاظ، یہ اب میری تعریف میں الفاظ ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ہو جاتا ہے یہ اعتراف۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کا درس سن کر یہ رائے قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام علماء سے لے کر آپ کے سپرد کر دیا، عالم کے بیٹے خود عالم۔ اچھا، میرا کتاب تھا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہ جب چھپا ہے تو وہ آئے ہوئے تھے چھٹیوں میں کراچی، میرے چھوٹے بھائی کا دفتر تھا کراچی میں، وہاں آئے ان سے ملنے کے لیے، تو یہ کتاب وہاں پڑھا تھا، یہ اٹھا کے لے گئے۔ کراچی میں صدر سے بیٹھ کر بس میں اور فیڈرل بی ایریا تک جہاں ان کا مکان تھا انہوں نے پورا پڑھ لیا، اور پڑھ کر بعد میں مجھ سے کہا، میرے دل پر اثر ہوا اس کا، اور میں نے کہا کہ جو شے ایک مولوی کے دل پر اثر کر سکتی ہے وہ عام آدمی کے لیے تو بہت ہی مفید ہوگی، لہذا فوراً طے کیا عربی کا ترجمہ کروں گا۔ عربی میں ترجمہ کیا، مجھے پتہ ہی نہیں، عربی میں ترجمہ کیا۔ البعث الاسلامی لکھنؤ سے مولانا علی میاں کا پرچہ چھپتا تھا، اس میں 5 اقساط میں شائع بھی کرا، مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے خبر ہی نہیں، وہ تو جو البعث الاسلامی میں چھپ کر آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ترجمہ کیا۔ تو یہ اعترافات کم نہیں ہوئے ہیں۔ ایک اور صاحب تھے اور وہ بھی ایک مدرسے کے محتمم تھے، اور ہمارے جو لوگ کراچی کے حضرات ہیں وہ واقف ہیں، ہمارے عبدالقادر صاحب جنہوں نے مجھ پر کتاب بھی لکھ ماری ہے، ان کے وہ جس کو کیا کہتے ہیں، کوڑم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، اس کا اردو میں کیا، سمدھی، وہ مدرسے کے محتمم ہیں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو قرآن پر عبور حاصل ہے۔ جب مجھ سے یہ کہا انہوں نے، قاضی صاحب نے، میں نے کہا ان سے کہیے گا آپ نے قرآن کی توہین کی ہے، قرآن پر عبور کس کو حاصل ہو سکتا؟ عبور کے معنی کیا ہے؟ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جانا، دریا عبور کیا آپ نے۔ قرآن تو بے کنار ہے، اس کا کنارہ ہی کوئی نہیں، یہ قرآن کی توہین کیا۔ پھر مفتی شامدئی صاحب کا قول میں بعض ساتھیوں کو بتا چکا ہوں، کراچی کے اتنے بڑے مفتی، اور پھر وہ شہید بھی ہوئے، اور افغانستان کے جہاد میں وہ 12 اس کے حامیوں میں سے تھے بہت۔ انہیں میں نے بلایا ایک ناشتے کے اوپر، اب فوت ہو گئے ہمارے ساتھی سید سراج الحق صاحب، ان کے گھر پر خوب اچھا ناشتہ وہ کراتے تھے، تو وہاں وہ ناشتہ ہوا ان کا، شیخ جمیل الرحمان صاحب بھی تھے۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی،
کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے اور مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم اگر آپ کا ساتھ دیں گے اپنی برادری سے خارج کر دی جائے۔ یہ برادریاں بنی ہوئی ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں آپس کی ہے دوستیاں اور آپس کی مودت و رحمت، اور اس کے جو حلقے بن گئے اس سے باہر ہونا۔ پھر مثال دی، میرے تو علم میں بھی نہیں تھی یہ بات، ان کی دی ہوئی مثال بتا رہا ہوں کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اصل شاگرد رشید مولانا محمد چراغ تھے گجرانوالے والے، جن کا وہاں مدرسہ بھی اب تو فوت ہو چکے ہیں، تو کہا اصل شاگرد وہ تھے، لیکن چونکہ ان کے دل میں مولانا مودودی کے لیے ایک نرم گوشہ تھا، وہ کوئی رکن نہیں بنے تھے جماعت کے، نرم گوشہ تھا، اس کی بنا پر ایسا ان کو خارج کیا ہے کہ کوئی جانتا بھی نہیں دیوبندی حلقے میں کہ محمد چراغ کا نام۔ یہ ہے اصل میں، یہ جو بن چکے ہیں یہ ان کے اپنے دائرے ہیں، ہم میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، بات ختم۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے، ابو الکلام کی پشت پر شیخ الہند موجود تھے، شیخ الہند کی تجویز تھی اسے امام الہند مانو، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، لیکن نہیں، خود ان کے ساتھی بھی شاید یہی سوچتے ہوں گے ہمارا شیخ جو ہے بڈھا ہو کر جو ہے سٹھیا گیا یا 17 ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ ہمیں سے تو نہیں تھا ابو الکلام۔ یہ ہے اصل میں ان کے اپنے دائرے ہیں، اپنے حلقے ہیں، اور مدرسے جو ہے وہ جاگیریں ہیں، کیونکہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے یہ بھی۔ محمد نعمان کراچی سے لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک طرف اسلام کی نشست ثانیہ میں ایک کرنے کا کام بیان فرماتے ہیں کہ ایسے نوجوان ہوں جو تخلیقی اور تحقیقی کام کریں، یعنی علمی کام کریں، جبکہ تنظیم اسلامی نے انقلاب کا جو طریقہ کار اختیار کیا وہ منہج انقلاب نبوی سے لیا گیا، جس میں نشست ثانیہ والا کام نظر نہیں آتا، اور تیسری طرف سورہ آل عمران آیات 102 تا 104 میں سے نکاتی لاہ عمل بیان کیا گیا، ان تینوں چیزوں کے درمیان تطبیق فرما دیجیے۔ تطبیق اصل میں یہ ہے کہ جو یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اس میں پہلی بات کیا ہے، وہ نشست ثانیہ نہیں پہلے سورہ آل عمران کی آیت لے لو نا جس کا حوالہ دیا ہے، جی جی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ نہیں ومن یعتصم باللہ، ہاں نہیں جو جس آیت کا حوالہ دیا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ دعوت الی الخیر کے میں نے ہمیشہ 3 مراتب بیان کیے ہیں۔ سوسائٹی کا سب سے اونچا طبقہ انٹلیکچوئلز کا، ان کو دعوت دی جائے گی بالحکمہ، عوام کو دعوت دی جائے گی بالموعظۃ الحسنہ، اور جو بگڑے تگڑے آپ کو بگاڑنے پر آمادہ ہو ان سے کیا جائے گا جدال یا مناظرہ۔ یہ 3 لیول دعوت کے۔ اس دور میں وہ پہلی سطح کی دعوت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو غلط فلسفوں نے غبار طاری کر دیا ہے پوری فضا پر، ان کو توڑا جائے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ ہم نے اگر اتنا بڑا اجتہاد کیا ہے اور اس پر دل مطمئن ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کبھی کہ قتال جو ہے وہ حرام ہے یا اب ختم کر دیا، نہیں، اگر حالات اس وقت اجازت دیں گے اس وقت کی قیادت فیصلہ کرے گی، لیکن ایک آلٹرنیٹ ہے، یہ بھی تو اجتہاد ہے کہ نہیں۔ اسی طرح یہ اجتہاد، اس میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہماری کوششیں اس میں کچھ ناکام ہوئی ہیں، ہم اب تک اس میں کوئی بڑا کام کر نہیں سکے۔ ان میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہمارے کچھ نوجوان امریکہ میں وہ تنظیم میں آئے، ابھی دین میں ان کی جڑیں پوری گہری اور مستحکم نہیں تھی کہ ہم نے جو بات کہی تھی اس کے لیے انہوں نے جو یونیورسٹیوں میں داخلے لے کے اور وہاں پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ مغربی یونیورسٹیوں کا ماحول اتنا مرعوب کن ہوتا ہے کہ اچھے جا کر وہاں پر جو حیران اور ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ پھر غلط راستوں پر بھی پڑ گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ٹھیک ہیں اب بھی ہیں، اور ان پہلوں کے بارے میں بھی مجھے توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ واپس آئیں گے، لیکن یہ کہ تاحال ہمیں اس میدان میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ انقلاب نبوی کے اندر بھی پہلا مرحلہ تو دعوت ہے اور دعوت ایمان ہے، نشست ثانیہ کا اختتام کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہمیں تحقیق برائے تحقیق کرنی ہے، بلکہ اتنا ایمان گہرا حاصل کر کے کہ وہ حال بن جائے، یہ الفاظ ہیں وہاں پر
اس کے بعد موجودہ فلسفوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ اس میں سے حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس لیے کہ باطل محض کوئی نہیں ہے، ہر شے میں کوئی نہ کوئی حق کا پہلو موجود ہے۔ اگر ہم اسے ریجیکٹ کر دیں ٹوٹل تو اس کا حق بھی آپ نے چھوڑ دیا، اور یہ آپ کا نقصان ہے۔ تو ان کا جو ایک روب پڑا ہوا ہے ان فلسفوں کا، اس روب کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کے لوگ جو ہے وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہوں کہ واقعتاً بھائی انہوں نے تو فلاں فلسفے کے طور پہ یہ کام کر دیا، فلاں فلسفے کے خلاف یہ کتاب لکھ دی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ مان دیں گے، وہ کبھی نہیں مانیں گے، لیکن آپ کے ہاں جو بھی انٹیلیجنسیا ہے اس پر جو روک طاری ہے ان کا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرے یہ کہ آپ در حقیقت خود اپنے اس گہرے یقین اور ایمان کے اندر آپ میں بھی پختگی ہوگی اور انٹلیکچوئل طبقے تک آپ بات پہنچا سکیں گے۔ تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرنے والے بات ہیں۔ اور یہ دو تحریریں میری ایک ہی سال میں نکلی ہیں، نشرت ثانیہ اور تنظیم اسلامی کا وہ جو قرارداد مقاصد اور اس کی جو تشریح ہے وہ بھی اسی سال کی ہے۔ وہ ایک ہے اس اعتبار سے اوپر سے جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس وقت کیا ہے، پوری دنیا پر ایک خاص تہذیب کا غلبہ ہے، اوپر کے طبقات ہر ملک کے اسی تہذیب میں، چاہے ہمارے ہوں چاہے سکھوں کے ہو چاہے ہندوؤں کے ہو، اوپر کے طبقات اسی مغربی تہذیب اور تمدن میں ہے۔ نیچے فرق ہے، جیسے زمین میں کہیں پہاڑ ہے کہیں غار ہے، نیچے تو فرق ہے، اوپر سب کی جگہ ہوا وہی فضا ایک ہی ہے۔ وہ تو وہاں سے اس فضا میں خلا اس کے اندر رکھنے پیدا کیے بغیر آپ عام لوگوں کی بات تک آپ خاص طور پر اپنے معاشرے کے بھی جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اس تک بات نہیں پہنچا سکتے۔ اور ایک مطلب بات چلتی ہے نیچے سے، میں ہوں، میری موت ہے اور میرا قیامت کا محاسبہ ہے، میری کامیابی کس پر ہے؟ ان پڑھ آدمی ہے اسے بھی چاہیے نجات کا، تو وہ بھی درکار ہے نا، بڑے سے بڑا فلسفی بھی نجات کا طالب ہے، لیکن عام آدمی بھی تو ہے نا۔ تنظیم سب کو سمیٹتی ہے، عام آدمی بھی آئے، ایک انقلابی جدوجہد ہے اس میں وہ آئیں گے، ان کا اپنا کام ہوگا۔ کیا پتا ہے کہ وہ کارکن کو جو کسی جلسے کے لیے وہ دری بچھا رہا ہے وہ اس کا اجر اس سے زیادہ ہو جو وہاں کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہے، اس میں ہو سکتا ہے عجب پیدا ہو جائے، اسے خیال ہو میری تقریر کیا کہنے، رنگ بند گیا ہے، پتہ نہیں ایسا خیال آ جائے، اور آیا تو گئے، زیرو ہو گیا، سارا معاملہ جو ختم ہو گیا۔ ظاہر بات ہے اس میں امکان ہے ریا کا اور سماع کا، اس میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو بڑا سیف ہے، دریغ اشارے۔ جب پوسٹر لگایا کرتے تھے ہم جماعت اسلامی میں جب سے، اب ایک کارکن پوسٹر لگا رہا ہے، دریا بچھا رہا ہے، اور ایک ہم جا کر جب تقریر کرنی ہوتی تھی تو جا کر بیٹھ جاتے تھے اچکل پہن کے اور پورے طریقے سے جیسے فٹ ہو جائے کسی جگہ پر آدمی، اور وہ اس کا امکان ہی نہیں تھا کہ ہم پہلے اس میں دری بچھانے میں بھی شریک ہوں، اور وہ تو نہیں ہے۔ لیکن کیا پتہ آپ کو اللہ کے ہاں جو ثواب میں اس کا زیادہ درجہ۔ تو تنظیم اس لیول سے اٹھ رہی ہے نیچے سے، اور وہاں اس کا بیسک ایشو ہے نجات۔ ہمیں اپنی نجات کے لیے یہ فرائض دینی ہے، ان کی ادائیگی کرنی ہے، یہ ان پڑھ سے بھی ہے پڑھے لکھے سے بھی ہے، یہ سب سے ہے۔ تو یہ لیکن یہ دونوں چیزیں جڑ جاتی ہیں۔ تنظیم کے دماغے میں بھی یہ ہے کہ ہمیں ایسے کام کرنے پڑیں گے، علمی اور تحقیقی ادارے بھی قائم کرنے ہوں گے، اور انجمن کا بھی کیا ہے اس کے اندر آخر میں آتا ہے کہ اس نشرت ثانیہ کے لیے اکیڈمیاں قائم کرنا کیسے ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے فنڈز درکار ہوں گے، جب تک اس کے لیے ایک جماعت جو ہے جو لوگوں پر مشتمل ہو وہ نہیں ہوگی تو یہ کیسے ہوگی؟ یا تو حکومت کے فنڈز آ رہے ہیں تو آپ کو حکومت کی بات کرنی ہوگی، وہ ڈفلی بجانی ہوگی جو حکومت چاہے گی۔ اب آپ کو معلوم ہے جتنے تحقیقی ادارے ہوتے ہیں، ادارہ تحقیقات اسلامیہ فنڈز آتے ہیں ان کے، ثقافت اسلامیہ فنڈز ہیں ان کے، وہاں بیٹھے والوں کو یہ فکر تو نہیں ہوتی کہ ہمیں کہاں سے اب یہ پیسہ آئے گا۔ لیکن اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے اور انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، حکومت کی راگنی میں راگ تو نہیں اپنا ملانا، تو ہمیں تو اس کے لیے باہر ظاہر بات ہے کہ پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ تو ایک ایسا حلقہ جو کہ عام لوگوں کا ہو، جو وہ کام تو نہیں کر سکتے پیسے دے سکتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ دونوں چیزیں آپس میں فٹ بیٹھتی ہیں۔ موجودہ حالات میں سب سے اہم کام دعوت دین ہے۔ دعوت دین سے مراد انقلاب کی دعوت ہے یا پورے دین کی دعوت جو نماز سے شروع ہو کر انقلاب تک جائے گی؟ دیکھیے، جب ہم نے بھی تو اس میں مقرر کر رکھا ہے نا
دعوت دین کے لیے اور انقلاب کے لیے آئیں وہی لوگ جو اپنے اوپر شریعت کو نافذ کر لیں. یہ تو شرط لازم ہے، کیونکہ ایمان حقیقی کا ثبوت کیا ہے؟ اس وقت ثبوت کیا تھا حضور کے زمانے میں؟ جنہوں نے جو بھی پرسیکیوشن ہوئی، مارا گیا، جو بھی بھوک رکھی گئی، فاقے آئے، جنہوں نے برداشت کیا کھڑے رہے. ورنہ ابھی نہ نماز تھی بھی تو رات کی تھی، دن میں کوئی نماز ہی نہیں تھی، اور کوئی شریعت نہیں تھی، نہ سود حرام نہ شراب حرام، کوئی حرام شے تھی نہیں وہاں. اس میں نہیں تھی، اس میں کوئی جو آتا تھا امتحان ثبوت کے واقعی ایمان دل میں آ گیا ہے، وہ آتا تھا اس سے، صبر سے. آج جو ہے کسی شخص کے ایمان کا ثبوت شریعت پر عمل، اس میں ہے. آپ بڑی تنخواہ چھوڑ کر بینک کی ملازمت کی جاتے ہیں، اور آپ جو پراٹھوں کی بجائے آپ سوکھی روٹی کا ناشتہ کرتے ہیں، یہ آپ کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں ایمان آ گیا ہے. آپ اگر اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کرتے ہیں اور نکو بن جاتے ہیں معاشرے میں، بڑے دقیانوسی لوگ ہیں یہ، اور اندیشہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے بیٹوں کے لیے رشتے نہ ملے، اب ہماری بیٹیوں کو کون لے گا؟ کون داماد آج پسند کر سکتا ہے کہ باہر بیٹھے گھر کے اندر نہ آئے؟ وہ نامحرم ہے. وہ ایک بیوی، ایک بیٹی جو ہے اس گھر کی، وہ تو اس کی بیوی ہے، دوسری بیٹی ہے تو اس کے نامحرم ہے. سالیاں تو محرم نہیں ہے، اندر نہیں جا سکتا. وہ کون پسند کرے گا؟ آج برداشت کرے گا اس کو؟ ناممکن. تو آج امتحان ہے شریعت پر عمل کرنے میں. بہرحال اس کی تو وہ ہمارے لوازم میں شامل ہے. جب اقامت دین کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ ہدف ہے، وہ چیز جو بالکل بھول گئی ہے، جس کو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جو ہے ہم کچھ زیادہ بڑے حلقے کے اندر منوا نہیں سکے آج تک. وہ ہے اصل شے، اس پر زور اس لیے اس پر دیا جاتا ہے. نماز کا تو کسی کو انکار ہے ہی نہیں، نماز تو پڑھنے والے بہت ہیں، بے شمار ہیں. حج کرنے والے 30 لاکھ ہیں، تو ان کے اوپر ظاہر ایمفیسس تو اسی پر ہوگا کہ جو کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. محبوب موسیٰ صاحب کراچی سے ہیں. ایک سوال اور ایک درخواست. سوال تو وہی ہے تکفیری فکر والا. زیر دعوت احباب پر تکفیری فکر کے حامل افراد کی باتوں کا کافی اثر ہوتا ہے، اسے زائل کرنے کے لیے کیا دلائل دیے جائیں، رہنمائی فرمائیں. اور درخواست یہ ہے کہ آخر میں خصوصی دعا کروا کے جائیں. آسان کام نہیں ہے اس وقت اس تکفیری فکر کا مقابلہ کرنا اور اس پر لوگوں کو کچھ سوچنے پر آمادہ کرنا، اس لیے کہ وہاں جذبات کی انتہا ہے. جذبات جو ہیں وہ کبھی کسی دلیل سے قائل نہیں ہوا کرتے. بلکہ میں نے ابھی کل ہی کہا تھا عزیزم آ کے صحیح سے کہ افغان جہاد کا ایک رسالہ نکلتا ہے، وہ اس کا پرچہ میرے پاس آیا، میں نے پڑھا کچھ مضامین، تو میرے اپنے بوڑھے رگوں کے اندر بھی خون دوڑ گیا. اتنا جوش اور جذبہ اس کے اندر ہے. اور یہ باتیں واقعتاً ایسی ہیں کہ جس کے لیے آخر کوئی تو بات تھی نا کہ اس قدر قریب خلافت راشدہ کے دوران ایک وہ فرقہ پیدا ہو گیا جس کے کفر کے اوپر امت کا اتفاق ہے، اور کوئی سننے والا نہیں تھا. حضرت علی کو چپ کرا دیا، انہوں نے چپ کرا دیا. تم نے تحکیم کیوں مانی؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو میرے اپنے لوگوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر زور دیا کہ تحکیم مان لو. حضرت علی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ساتھیوں نے کہا اچھا اگر مانی تو آپ اس پر کو مانو. اب کیا کریں؟ چپ. تحکیم کا پھر حکم کا فیصلہ آ چکا ہے، معذور ہو جاؤ اور امیر معاویہ کو بنا دو. اب کسی حکم نے بے ایمانی کی ہے، وہ تم جانو یا وہ جانے، اللہ جانے اس کا، اسے بے ایمانی کی ہے یا اس نے ایمانداری سے رائے دی. وہ تو کہتے ہیں نا کہ موسیٰ اشعری جو ہے وہ تو تھے بہت نیک اور بہت شریف اور دھیمے مزاج کے آدمی، جنہیں حضرت علی نے مقرر کیا تھا اپنی طرف سے. ادھر سے عمرو بن عاص تھے، ایک زمانے کے سیاستدان، بہت بڑے سیاستدان. عرب نے جو بڑے سے بڑے سیاستدان پیدا کیے ان میں یہ دو، ایک حضرت عمرو بن العاص اور ایک امیر معاویہ. ان کے سیاستدان ہونے میں کوئی اختلاف ہی نہیں. اب وہاں پر کیا ہوا؟ وہ کہا کہ طے یہ ہوا کہ ہم دونوں ان دونوں کو معذور کر دیتے ہیں. یہ روایت ہے، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، تو اللہ جانے. تم ان کو کر دو، میں ان کو کر دیتا ہوں.
اچھا، ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہو کر میں علی کو معزول کرتا ہوں، عمر بن العاص میں امیر معاویہ کو قائم کرتا ہوں۔ اب وہ انہوں نے کہا وہ جو مانو تھے یا تو اول تو مانا تم نے کیوں، اور مان لیا تو اب حکم کا فیصلہ مانو، کیا جواب دیں؟ تو بعض حالات ایسے ہوتے اس وقت واقعتاً یہ تو بہت ٹھنڈے دل سے سمجھایا جائے کہ بھائی وہ طریق نبوی جو ہے اس کو سمجھو، اور اس کے خلاف پیمبر کسے نہ گزید کہ ہرگز بمنزل خواہد رسید۔ میں نے اسی لیے زور دے کر ہمیشہ کہا ایک واحد راستہ یہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ قتل کے ضمن میں 4 صورتیں آپ نے پہلے بیان فرمائی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے درس کے حوالے سے۔ نمبر 1 مرتد، نمبر 2 شادی شدہ زانی، نمبر 3 قتل کے بدلے قتل، اور نمبر 4 حربی کافر۔ کیا ابن العربی کے فتوے یا حضرت حسین کے طرز عمل سے انقلاب کے پس منظر میں 5ویں صورت بھی بنتی ہے؟ قابل غور ہے، میں نے کبھی آج تک سوچا نہیں ہے اس پر، اور آف ہینڈ میں جواب نہیں دینا چاہتا۔ بانی محترم، آپ آج کے دور میں منہج ویسے یہ کہ اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو مشاجرات صحابہ میں جو ہوا تھا معاملہ، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو کافر تو نہیں سمجھتا تھا۔ کیا علی کے نزدیک عائشہ کافر تھی، یا زبیر، یا طلحہ؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یا ان کے نزدیک حضرت علی کافر تھے؟ تو ان کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت وقت کہہ لیجئے یا جبر کہہ لیجئے، وقت کا جبر ہے جس کے تحت کہ اس کا جواز ہوا۔ آپ آج کے دور میں منہج انقلاب نبوی کے 6 مرحلے میں 2 لاکھ کی تعداد اور پھر دھرنے لگانے کی رائے رکھتے ہیں، لکھا جیسے ہے ویسے میں نے پڑھ دیا۔ اس کے لیے شیعوں کا دھرنا، وکلاء کی تحریک وغیرہ کی مثال پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ دھرنے اسلام کے لیے نہیں تھے، اسی لیے میڈیا مداخلت نہیں کرتی رہی، یا امریکہ مداخلت نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ تو پاک آرمی کو چھوڑ کر خود اسلامی انقلاب کے لیے کوشش کرنے والوں کو کچلنا چاہتا ہے۔ B-52 اور بلیک واٹر کے ذریعے، تو اب آپ کی اس رائے کے متعلق کیا خیال ہے؟ میرے نزدیک اس کے سوا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اور اب ہم اس کے معاملے میں اللہ کی مدد پر سارا ہمارا توکل و دار ہوگا۔ امریکہ اس وقت سول سپریم پاور ہے، ابھی پتہ نہیں رہتا بھی ہے کہ نہیں، اس کے مد مقابل اب اٹھ رہے ہیں، یورپ اٹھ کر آ رہا ہے، رشیا اٹھ رہا ہے اب دوبارہ، چائنا تو اٹھا ہوا ہے پہلے ہی، اور اب امریکہ کا سب سے بڑا سردرد یہی ہے چائنا۔ جیسے پہلے کنٹینمنٹ آف رشیا کی پالیسی تھی، اب آج کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی ہے۔ لہذا جب وہ وقت آئے گا، ایک تو یہ کہ پاکستان آرمی کے اندر بھی میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ حصے ہو جائیں گے اگر وہ وقت آتا ہے۔ آخر وہ سب کے سب جو ہیں ان میں ہیں مسلمان بھی ہیں، وہ تو ایک ملازمت ہے کر رہے ہیں، ایک کیریئر ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، اس کیریئر کی بنا پر انہیں حکم بھی ماننا پڑتا ہے، حکم مانیں گے لیکن یہ کہ ایک حد تک، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں۔ پھر یہ کہ امریکہ واقعتاً اس طرح کا معاملہ آ کر سکے گا پاکستان میں؟ کیا دوسری ورلڈ پاور جو ہے اسے اس کی اجازت دیں گی؟ تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں، there is many a slip between the cup and the lip، لیکن یہ کہ ہم سب سے بڑا فیکٹر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کو۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اللہ چاہے گا ہمیں مدد دے گا، کامیاب کرائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں صحیح۔ اگر کج رو ہے انجم آسما تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا، دنیا تو تیری ہے، میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اللہ اللہ خیر اللہ۔ اگر شرف قبول حاصل ہو جائے تو اب میرے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ محمد دین میو صاحب کی طرف سے سوال ہے، معاشرے کے ذہین طبقات کو دین کے جامع تصور سے آگاہ کرنے کی کوشش کسی حد تک کامیاب رہی، کیا اس ضمن میں پیدا ہونے والے نتائج سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، ابھی نتائج اس طرح ظاہر نہیں ہوتے، بعض اوقات نتائج جو ہیں وہ ایک لیٹنٹ فینومینن کی حیثیت سے وقت لیتے ہیں ظاہر ہونے میں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے ہاں طبقہ ہے جو مان رہا ہے
اور یہ بہرحال میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، لیکن مانتے ہیں لوگ، یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ شخص جو بھی اس کے دل میں ہوتا ہے، حق سمجھتا کہتا ہے، اس کے نہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہے، اور یہ کہ اس کی بات وزنی ہوتی ہے، یہ ہے، مان رہے لوگ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ابھی ٹاپ کا جو طبقہ ہے، جو پروفیسرز اور یہ ڈینز بن کے بیٹھے ہوئے یونیورسٹیوں میں، ان تک تو بات ہماری نہیں پہنچی ہے، لیکن ویسے ہمارے عام پڑھے لکھے طبقے کے اندر بہت بڑے پیمانے پر بات پہنچ چکی ہے، اس کے ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ تنظیم میں آنے کا معاملہ جو ہے وہ بہت بڑی کڑوی گولی ہے، اس کو کھانا جو ہے آسان نہیں ہے۔ بیت کے نفسی لوگ جو ہے وہ خائف ہو کر اور وہاں سے فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں، لیکن فکر اور سوچ یہ تو اپنی جگہ بڑھ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کہاں کہاں سے باہر سے دنیا سے خطوط آتے ہیں، لوگ چل کر ملنے آتے ہیں، کوئی جرمنی سے چلا آ رہے، بھی 2 آدمی آئے ہوئے تھے جرمنی سے، وہ آئرلینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی اسکاٹ لینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، تو یہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر دعوت۔ اب لندن سے ایک تو وہ ہے اسلام چینل ہے، اور ایک پرائم چینل کے سے جو ہے روزانہ میرا درس قرآن جو ہے اور پورے یورپ کو کور کر رہا ہے پرائم چینل۔ تو یہ ہے، ہو رہا ہے، نتائج نکلیں گے، وہ ایک ہی وقت کے اندر پھر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ میرے آپ کے ذہن میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، میں نے ہمیشہ اس کو تعبیر کیا ہے لیٹنٹ ہیٹ فینومینن سے۔ لیٹنٹ ہیٹ جو ہے فزکس جنہوں نے پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ جب ایک پانی کو آپ اگر گرمی پہنچاتے ہیں، ہیٹ جا رہی ہے، تو تھرمامیٹر لگا وہ بتا دیتا ہے اب اس کی ڈگری جو ہے 50 ہو گئی ہے، اب 60 ہو گئی ہے، اب 70 ہو گئی ہے، اب 80 ہو گئی ہے، اب 90 ہو گئی ہے، 100 پر آ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کیونکہ اب بننی ہے سٹیم۔ تو چینج آف سٹیٹ، اب یہی انقلاب ہے، انقلاب چینج آف سٹیٹ، وہ مائع سے اور اب بن رہا ہے اس کا جو ہے ہوا وہ بن رہا ہے، لہذا یہاں جو ہے جو اب ہیٹ جا رہی ہے وہ شو نہیں کرتی اپنے آپ کو تھرمامیٹر پر۔ تو ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر تو جتنا کام ہو اس کے نتائج ساتھ کے ساتھ سامنے آتے جاتے ہیں، کوئی تبلیغی کام صرف ہو رہا ہو، جتنا کام ہوگا اس کے نتائج سامنے آتے جاتے ہیں، لیکن کسی انقلابی عمل کے اندر نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں آتے، بلکہ وہ اندر ہی اندر وہ لاوا پکتا ہے اور پھر ایک دم پھوٹتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے 10 سال میں حضور کو بمشکل 100 آدمی ملا، اگلے 10 سال میں ٹوٹل ریولوشن آ گیا۔ یہ حساب کتاب سے نہیں ہوتا، کیا اگلے سال میں بھی 100 نہیں تو 200 آ جاتے ہیں، لیکن نہیں، وہ پھر ٹوٹل ریولوشن ہے۔ سیف الرحمان رضا صاحب ہیں، ان کا سوال ہے، اقامت دین کی جو ہماری جدوجہد ہے، اس کاروان کے ساتھ ملنے والے رفقا اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، اس کا حل کیا ہے؟ یعنی وہ جتنی دنیاوی معاملے میں محنت کرتے ہیں اتنی اس دین کے معاملے میں نظر نہیں آتی۔ میرے نزدیک اس کا سبب ہے ایمان کی ابھی نامحکمی دل کی، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں، نامحکمی دل کی، ابھی ایمان ہمارا اتنا گہرا نہیں ہوا۔ میں اکثر جب کہتا ہوں لوگوں سے کہ ذرا اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے، مجھے بتائیے، آر یو، بلکہ اپنے آپ سے پوچھئے، ایم آئی ریئلی کنونسڈ that the real life is the life of hereafter؟ ہم میں سے بھی کتنے لوگ اس کا جواب ہاں میں دے سکیں گے؟ ریئل لائف، اور زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، زندگی نہیں ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ کتنوں کو ہم میں سے یقین ہے، اس میں یقین پیدا کرے نادام، اس یقین کی جو گہرائی جو ہے وہی ہے جس میں کمی ہے، اور کوئی سبب نہیں۔ اسی سے ملتا جلتا سوال مدثر رشید صاحب کا ہے کہ جب نئے رفقا شامل ہوتے ہیں تو ان میں سے جب تنظیم کا قول ثقیل ان پر پڑتا ہے تو بہت کم ہی ڈٹے رہ جاتے ہیں، جبکہ باقی اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ان کا شاکلہ ہی ایسا ہوتا ہے یا ہمارے تربیتی نظام میں کوئی کمی ہے؟ یقیناً سارے فیکٹرز اس میں ہوتے ہیں، کم ہمتی ان کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی تحریک میں شامل ہونے کے بعد پسپائی کے راستے بہت سے ہوتے ہیں،
ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اصل کم ہمتی اپنی ہے، لیکن الزام دے گا جی یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ غلط ہے، یہ وہ نکل جاتے ہیں دوسروں کو الزام دے کر۔ لیکن یہ کہ اس میں بہرحال ہمیں یہ ساری کمزوریاں ان کو برداشت بھی کرنا ہے، اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ہر دور کی انٹیلیجنسیا جو ہے وہ آڈینس مختلف ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے دور کی انٹیلیجنسیا کو تو خوب ایڈریس کیا، لیکن آج کی انٹیلیجنسیا کو آپ کی تقاریر سمجھ نہیں آ رہی، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں نے یوں سمجھیے کہ انٹیلیجنسیا ایک بڑا بھاری لفظ ہے، میں نے انٹیلیجنسیا کو نہیں ایڈریس کیا ہے، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کو، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو یوں کہنا چاہیے۔ میرا وہ اونچا مقام نہیں ہے۔ وہ جو لوگ جو کئی پی ایچ ڈی کرے بیٹھے ہو اکنامکس کے اندر، میں ان سے بات نہیں کر سکتا، میرا ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوتا۔ کئی ڈگریاں فلسفے میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو وہی ہے کہ جو خود بھی پی ایچ ڈیاں کر چکے ہوں وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتے ہیں، باقی جو کہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ انٹیلیجنسیا جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے بہت ہی مائنیوٹ سا، اس کی مائنورٹی ہے، مائنورٹی۔ بڑا طبقہ یہ ہے، اس کے اوپر روب ہے مغربی فلسفے کا، اس روب کو کسی طریقے سے توڑ دیا جائے تو پھر اس تک بات پہنچ جاتی ہے، اور وہ پہنچ رہی ہے۔ پھر یہ کہ میں نے الحمدللہ اب جیسے یہی ہے جو ڈارون کا نظریہ ہے، میں نے اس کا وہ توجیہ پیش کی ہے کہ اس کی ساری خباثت ختم ہو گئی۔ خباثت کیا ہے؟ اگر انسان صرف یہی انسان ہے اور یہ ہوا ایوولوشن سے حیوانات سے بڑھ کر آیا تو بس حیوان ہی ہے، اور کیا ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اس نظریے کے بعد جو دنیا میں ادب پیدا ہوا، لٹریچر، وہ یہ تھا کوئی کتا کوئی فرق نہیں کرتا یہ میری بیوی ہے یا ماں ہے یا بیٹی ہے، یہ انسان نے کہاں سے کر لیا، کیوں کر لیا؟ یہ فرینچ جو ہے لٹریچر، میں نے اس کے اندر آپ کو ایک دیگ کا چاول دکھایا ہے۔ پھر حیوان ہی ہمارا جو ہے وہ گویا کہ ہادی ہے، اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ ہماری بھی جبلتیں وہی ہے جو حیوان کے اندر ہے، ان کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی فلسفہ آیا، یہ لباس کوئی حیوان پہنتا ہے، ہم نے خواہ اوڑھ لیا ہے۔ نیوڈسٹ موومنٹ چلی ہے، نیوڈسٹ کلبز بنے ہیں، ننگے کلب، بالکل مادرزاد برہنہ لوگ اس میں ہوں گے، عورتیں مرد، نیوڈسٹ کلب، بالکل ننگے ہو کر وہ اپنے جلوس نکال دیتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ذرا آنکھیں ہٹاتے تو ہنستے ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سب کیا حیوان؟ اگر حیوان ہو تو پھر یہی ہے، پھر دلیل ہے، پھر آپ کے لیے جو ہدایت اور رہنمائی ہے وہ حیوانات کے اندر ہے۔ لیکن جب اس کے ساتھ بات واضح ہو جائے، اصل انسان وہ روح ہے جو ہمارے اندر ہے۔ یہ man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اسے ہم بھولے بیٹھے، وہ میں نے یاد کرایا ہے۔ روح پر جتنی گفتگو میں نے کی ہے آج کوئی بھی نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا، لیکن میں نے کھل کر باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتائیں، وہ جو کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، وہ کام کون تھا؟ وہ آدم کے 6000 سال بعد پیدا ہونا ہے محمد کو، یا 10,000 سال بعد پیدا ہونا، وہ کون تھے؟ یہ عالم ارواح کا معاملہ ہے بھائی۔ تو اگر عالم ارواح کو نہیں مانتے تو یہ جو سورہ کہف میں کہہ دیا گیا ہے لَقَدْ رَأَيْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا کون سا تھا اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا تھا؟ پہلی مرتبہ کی تخلیق عالم ارواح میں تھی، جسم نہیں تھے، لیکن تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی۔ کل بٹر صاحب بھی اس کو بیان کر چکے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ پھر ہم آئیں گے جب سب کے سب کھڑے ہوں گے، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ ایک نیا جسد بھی ہمیں دے گا، لیکن سب ہوں گے نا۔ تو روح کا معاملہ جو ہے، اچھا وہی کسے کہتے ہیں؟ ان کانوں سے سنیے نہیں، بلکہ ایسا آتا ٹن، بس اس طرح کی ایک آواز آتی تھی، اور یہ نہیں الفاظ، اور دل کے اوپر وہ الفاظ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ اس کو نازل کیا ہے آپ کے قلب پر، براہ راست قلب۔ اور یہ قلب دیکھتا بھی ہے، قلب سنتا بھی ہے، قلب سوچتا بھی ہے،
عقلیں دو ہیں، ایک عقل حیوانی ہے وہ یہاں ہے، ایک عقل روحانی ہے وہ یہاں ہے۔ ایک دیکھنا آنکھوں کا ہے، ایک دیکھنا دل کا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ نگاہیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو دلوں کے جو سینوں میں ہے۔ ابو جہل کی تو آنکھ تو اندھی نہیں تھی، ابو لہب کی تو بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھ تھی، وہ تو اندھی نہیں تھی، دل کی آنکھ اندھی تھی۔ تو یہ پورا مکمل وجود ہے، انڈیپینڈنٹ آف دس فزیکل وجود۔ وہ روحانی وجود مکمل ہے، اس کی اپنی آنکھ ہے، اس کی اپنے کان ہیں، اس کی اپنی عقل ہے۔ اسی لیے تو قلوب یفقہون بہا، تفقع قلب کے ساتھ، یہ روح کا تفقع ہے، اور وہ جو ہے ایک ہے اس دماغ کے ساتھ۔ یہ کمپیوٹر ہے، اس کمپیوٹر میں یہ ڈیٹا جو ہے فیڈ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا سنا، جیسے ہر کمپیوٹر کے اندر آپ کو ڈیٹا تو دینا پڑے گا نا، ڈیٹا فیڈ کیا، کمپیوٹر نے پروسیس کر کے نتیجہ نکال کے دے دیا آپ کو، اسی کمپیوٹر کی میموری میں ڈال دیجیے، پھر اور دیکھیے اور سنیے، پھر اور نتیجے نکالیے۔ اس طریقے سے انسانی علم علم آدم الاسماء کلہا، وہ اس طرح بڑھا ہے، اور جو وہی ہے وہی کو پہچاننے والی دل کی آنکھ ہے۔ تو یہ اصل میں روحانیت اور روح، اور اس پر جو ہے میرا کتابچہ جو ہے بہت پہلے لکھا جا چکا تھا جو عظمت صوم پر ہے، اسے پڑھ کر ایک بہت بڑے عالم دین نے، ایک مدرسے کے وہ محتمم ہیں، وہ خیر ان کی اور بات تو میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت، منفی بات نہیں بتانا چاہتا، لیکن مثبت بات انہوں نے یہ بتائی کہ مجھے آپ سے صرف ایک معاملے میں اختلاف ہے اور کسی میں نہیں ہے، اور وہ ایک معاملہ کیا ہے کہ آپ مولانا تحسین صاحب کے موقف کے قائل ہیں کہ مضارعت حرام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو میری رائے ہے ان کی رائے کے ساتھ ہے، میں ان کے دلائل کو بد نہیں مانتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جب آپ کا کتابچہ پڑھا ہے عظمت صوم، تو میں نے کہا ہمارے ڈاکٹر صاحب تو صوفی بھی ہیں، یہ الفاظ ان کے تھے، بالکل میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، ہمارے ڈاکٹر صاحب تو صوفی بھی ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے تصوف کا جو علمی پہلو ہے وہ میں نے واضح کیا، میں اس کا قائل ہوں، اور اصلاحی صاحب نے اسی لیے مجھ سے کہہ دیا تھا، عجیب بات کہی تھی ایک دفعہ، بڑے ایک التفاتی اور اپنا کے انداز میں، عزیزم مجھے آپ کے بارے میں دو اندیشے ہیں۔ اب میں چونکا، کیا اندیشے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ ذہین بہت ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ میں تصوف کی لٹک ہے۔ یہ لٹک کا لفظ خاص ان کا ہے، تصوف کی لٹک ہے آپ میں، بہرحال میں خاموش رہا۔ تو یہ اس چیز کو اللہ کا شکر ہے، یہ جو ڈائمنشن ہے دین کی، ایسوٹیرک ایلیمنٹ، ایک ہے ایکسوٹیرک، یہ فقہ اس سے بحث کرتی ہے۔ نماز آپ نے پڑھی ہے، صحیح پڑھی کہ نہیں پڑھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، اس نے جو ہے تعدیل ارکان نہیں کی تھی، صحیح طور پر رکوع سجود نہیں کیا تھا، بہت تیزی سے جو ہے وہ ٹکریں مار کر اور وہ مرغ کے ٹھوک کی طرح جو ہے وہ کر کے حضور فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تو انہوں نے نہیں پڑھی نماز، پھر اس نے پڑھی، پھر ویسی پڑھی، پھر پڑھی، پھر ویسی پڑھی، پھر آپ نے بتایا ایسے پڑھو۔ تو ایک ہے فقہ جو اس سے بحث کرے گی، ایک ہے اندر خشوع و خضوع بھی پیدا ہوا کہ نہیں، حضور قلب بھی میسر آیا کہ نہیں، یہ اندر کی بات ہے۔ یہ فقہ تو اس کا موضوع بن ہی نہیں سکتا، فقہ کا یہ موضوع بن ہی نہیں سکتا۔ یہ فقہ جو ہے یہ ظاہر کی فقہ ہے، اور ایک وہ باطن کا باب، اس حد تک ہمارے جو سب سے پہلے جو کہلاتے ہیں جو فقراء تھے، ابھی لفظ تصوف نہیں شروع ہوا تھا، ان کے لیے اور الفاظ ہوتے تھے، فقراء اور اس طرح کے، تو بہرحال ان کے ہاں یہ چیزیں تھیں، باطل پر زیادہ توجہ۔ سلیم اختر صاحب ملتان سے لکھ رہے ہیں کہ محترم ڈاکٹر صاحب، چند دن پہلے ٹی وی کے پروگرام میں کسر اقبال یعنی ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہ بات کہی کہ اقبال کی اصل تعلیمات اس کے خطبات میں ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اور لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے اس کا ترجمہ کر کے علماء کی خدمت میں بھیجا، بالخصوص ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھیجا کہ تبصرہ کریں، لیکن کسی عالم نے جواب نہیں دیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ترجمہ میرے سر سے گزر گیا۔ یہ کوئی کوٹ کی ہے بات ڈاکٹر جاوید اقبال نے؟ آخری لفظ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ تھے جو یہ کوٹ کر رہے ہیں، بات ہوئی ہے۔ اصل میں صورت یہ ہے کہ میں علامہ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ ان کا اصل پیغام، اصل فکر شاعری میں ہے، نثر میں نہیں ہے۔
نثر علم کلام کی ایک کتاب ہے، یہ ہے ہی نثر کتنی، یہ علم کلام کا میں اس کو کہتا ہوں، یہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں نشر ثانیہ تو آخر میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ جدید علم کلام کا پرائمر ہے، قاعدہ ہے، ابتدائی ہے، اور اس کی بہت سی باتوں سے مجھے شدید اختلاف ہے۔ اس میں مثلا یہ بھی ہے کہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ مقامات نہیں ہے، یہ صرف کیفیات کا نام ہے۔ غلط بات ہے۔ یہ وہی جدید جو ہے سائنٹزم، یعنی انسان نہیں سمجھ رہا کہ دوبارہ بھی دنیا اسی طرح کی کوئی ہو سکتی، بھائی کیوں نہیں ہو سکتی، جب یہ ہو سکتی ہے تو وہ بھی ہو سکتی، یہ کسی نے بنائی ہے، وہ بنانے سے کیا وہ کیا عاجز آ گیا ہے؟ افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد ہم عاجز ہو گئے؟ لیکن یہ کہ وہ فلسفے کے اندر متکلم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے فلسفیوں سے، تو وہ سمجھتا ہے جو بات فلسفیوں کے حلق میں نہیں اترے گی وہ پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اسے ان کے ساتھ کچھ ہم نوا ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کا اصل پیغام جو ہے وہ خطبات میں نہیں سمجھتا بلکہ شاعری میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، اس کی بہترین بات کہی تھی ایک صاحب نے، وہ اشفاق احمد تھے، یہ اشفاق احمد جن کا ٹی وی پروگرام کافی چلتا تھا، وہ کچھ وہ تصوف کی طرف بھی مائل تھے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، اقبال دو ہیں، ایک دن کا اقبال ہے، ایک رات کا اقبال ہے۔ رات کو اقبال کو الہام ہوتا تھا اور وہ شعر کہتا تھا، دن میں اقبال فلسفی کی غور و فکر کے اندر پھنسا رہتا تھا اور اس میں آدمی نکلتا نہیں، دن کا اقبال۔ اور اقبال نے خود حرف پیچا پیچ، تو حرف نیش زن میرے ہاں دو ہیں، ایک پیچ دار حرف ہے، حرف پیچا پیچ۔ ظاہر بات ہے فلسفی بحث جو ہوتی ہے وہ تو بڑے لمبے چوڑے پیچوں میں ہوتی ہے، اور نیش زن جو سیدھا جا کر ڈنک مارے، وہ ڈنک مارنے والا پیچ جو ہے ان کا، وہ تو شاعر ہے، شاعری کیسے۔ باقی میں نے جب اصل میں ان کی یہ کتاب پڑھی، بھیجی تھی انہوں نے مجھے اس میں کچھ بات نظر نہیں آئی، اس قابل نہیں میں نے سمجھا اسے کہ اس پر لکھوں۔ یہ اصل میں اقبال کا نام بیچ کر کھا رہے ہیں، اقبال کے نظریات سے سری اختلاف بھی کرتے ہیں، سوائے اقبال نے جہاں کوئی لبرل بات کر دی ہے اور سیکولر بات کے قریب آ گئے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں۔ باقی یہ کہ وہ جو خود چونکہ لبرل ہیں، سیکولر ذہن کے آدمی ہیں، اس لیے وہ علامہ اقبال سے اپنی نسبت کو بھی زیادہ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ میں نے جب دیکھا کہ انہوں نے بس ایک کتاب لکھنے کے لیے کتاب لکھ دی ہے، اور اس میں یہ کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، زیادہ جو ہے لوگوں کے اقوال دیے ہیں، خود یہ کہ اس کتاب کے مضامین کے بارے میں کوئی رائے حتمی طور پر دے، یہ کیا ہی نہیں۔ تو میں کہے کے لیے اپنا مغز کھپاؤں اس پر، تو میں لیکن ظاہر بات ہے یہ لفظ میں ان سے نہیں کہہ سکتا تھا، میں نے کچھ اور کہا، واللہ عالم، شاید یہی کوئی بات کہی ہو، واللہ عالم۔ صاحب نے لکھا کہ تنظیم اسلامی اگرچہ انقلابی تنظیم کہی جاتی ہے، لیکن میرا احساس تنظیم اسلامی سے متعلق یہ ہے کہ یہ ایک انقلابی فکر کی حامل تعلیمی تحریک ہے، اس لیے کہ آپ خود چونکہ ایک اچھے استاد اور اعلیٰ درجے کے مدرس ہیں، اس لیے تنظیم میں بحیثیت مجموعی اچھے استاد اور اچھے مدرس تو بہت ہیں مگر لیڈر کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تنظیم بھی اکثر و بیشتر تعلیمی طرز کی جدوجہد ہو رہی ہے تنظیم میں، اور رفقا میں بھی وہ انقلابی روح موجود نہیں ہے۔ درس و تدریس تو بہت ہے لیکن میدان میں نکل کر باطل کو للکارنے کا انداز نظر نہیں آتا۔ اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ بہت کچھ مبنی بر حقیقت ہے، اس لیے کہ ابھی تک ہم اقدام کے مرحلے کی طرف کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے ہیں، اور اس کی وجہ سے یقیناً یہ تاثر اگر پیدا ہوتا ہے تو ہم الزام نہیں دے سکتے کسی کو کہ تم نے یہ رائے کیوں قائم کر لی۔ بعض اوقات میں نے بھی یہ الفاظ کہے ہیں کہ اگر ہم ادھر پیش قدمی نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم بھی ایک تبلیغی جماعت، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ تبلیغ 6 باتوں کی کرتے ہیں اور قرآن کے علاوہ قرآن کو بائی پاس کر ہم قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا زیادہ جو ہے معاملہ بن کر رہ جائے گا۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات دیکھنے میں آئی کہ جو ہمارے ساتھی درس و تدریس میں آگے نکل جاتے ہیں وہ پھر نظم کی پابندی اور دعوت میدان میں آ کر اس کے اندر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، بعض چیزیں حقیقت کی ہیں، اور ان کا جو ہے اگر کوئی ہمیں اعتراف کرائے اور ہمیں اس کا احساس دلائے تو یہ اچھی بات ہے، اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
البتہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت تک رہنا لازم ہے جب تک کہ ہم کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتے، اور اقدام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ مناسب تعداد نہ آئے۔ اس اعتبار سے سیلف اسسمنٹ اور سیلف سینسر کہتے ہیں، اپنا سینسر خود کرنا، یہ چیز تحریکوں کے اندر ہونی چاہیے، اور اس میں بیٹھ کر سر جوڑ کر بھی بیٹھیں، ملے، گفتگویں بھی ہوں، بحثیں بھی ہوں۔ مثال کے طور پر یہ کہ فرض کیجیے آپ ایک مظاہرہ کر رہے ہیں اور ایک پولیس آگے آپ کو روکتی ہے۔ اب ایک راستہ تو یہ ٹھیک ہے جی ہم ہٹ گئے پیچھے، ایک یہ کہ نہیں ہمارا حق ہے ہم مظاہرہ کریں گے۔ اچھا اگر کوئی لاٹھی چارج ہو جائے، کوئی ایک دو سر پھٹ جائیں، تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ محسوس ہوگا کہ اب یہ جماعت بھی میدان میں آ گئی ہے۔ اور اب اگر ہمارا معاملہ یہی ہے، 150 آدمی کھڑے ہو گئے پلے کارڈ لے کر، اور بس صرف لکھا ہوا ہے، اس پر نعرہ بھی نہیں لگا رہے، کوئی شور نہیں، تو وہ کیا سمجھیں گے؟ تو اس لیے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر آپ کا جو بھی تھنک ٹینک ہے، اب شورا ہے، سوچنا چاہیے۔ کسی نہ کسی درجے میں اب ہمیں سرفیس پر آ جانا چاہیے، ہم اتنے بھی کم نہیں رہے ہیں اب، اور یہ کہ دوسرے لوگوں کو لانے میں اس چیز مفید ہوگی، ورنہ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ لوگ بھی بس صرف جو ہے ایک دعوت و تبلیغ کام کر رہے ہیں، اس سے آگے تو کوئی کام ہے ہی نہیں۔ تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کی بات میں کچھ جزوی صداقت ہے، اور یہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ایسی صورتیں اختیار کرنی چاہیے کہ لوگوں کو محسوس ہو ہماری ایکٹیویٹی، کہ ہم آئے ہیں آگے اور کچھ کام کر رہے ہیں۔ واللہ عالم۔ اور یہ مجھے بہرحال کیونکہ میں اب شورا میں تو نہیں ہوں، یہ شورا کا رکن تو میں ہوں، لیکن شورا میں شرکت میں نہیں کر سکتا، 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو ہے روز میرے لیے بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا اب، تو کبھی کبھی میں شورا میں جاتا ہوں، لیکن یہ کہ اصحاب شورا کو ان معاملات کے اوپر سوچنا چاہیے، میرا یہ مشورہ ہے۔ باقی بہرحال فیصلہ تو وہی ہوگا جو شورا کرے گی۔ اس میں ایک چیز عرض کروں کہ باطل کو للکارنے کے حوالے سے ہم نے جو موقف جس انداز سے اختیار کیا ہے آج کل حکومت کی پالیسی اور فوج کے، میرا خیال ہے وہ شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا۔ ہم نے پچھلے دنوں اخبار میں اشتہار دیا جو صرف نوائے وقت نے شائع کیا، جنگ نے شائع نہیں کیا، اور ہم نے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو خطاب کیا کہ خدارا اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، اور پوری بات کہی ہے، اور علماء کی بات بھی پہنچی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں کسی نے تو یہ حق ادا کیا ہے کہ باطل کے خلاف آج اٹھ کر بات کرے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے اس کو آپ نظر انداز نہ کریں، اور جس انداز سے ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ممبر و محراب سے بھی بات کر رہے ہیں اور ندائے خلافت میں بھی کر رہے ہیں اور اس پر پریس کانفرنس بھی کی ہے، آج سب چپ کر کے چپ سادے بیٹھے ہوئے، کوئی اس پر بات نہیں کر رہا۔ تو باطل کے حوالے سے اپنا ایک امیج جو ہے اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف کوئی خاص انداز سے بات کی جائے گی تو وہ باطل کے خلاف ہے۔ اس وقت سب سے بڑا باطل یہ ہے جو پاکستان پر مسلط ہے، اور الحمدللہ کہ تنظیم اسلامی اس پر بات کر رہی ہے۔ محمد اشرف صاحب ہیں حلقہ شرقی پنجاب سے، کہ آپ کا نظریہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اونچے طبقے کو آپ دعوت دے رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہلے عام لوگوں نے مانا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ ایک مغالطہ ہے جو بہت سیرت کے بارے میں لوگوں میں ہے۔ حضور کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والا شخص ابو بکر، کیا وہ عام لوگوں میں سے تھا؟ وہ وہاں کی ہائرارکی میں بہت اونچے مقام پر۔ آپ قبائلی زندگی میں سوچ سکتے ہیں کہ قتل کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ کس قدر سینسیٹیو ہوتا ہے قتل کے مقدمے پر، وہ منصب تھا ان کے پاس۔ پھر عشرہ مبشرہ، یہ سب اس کے وہاں کے ایلیٹ کے لوگ تھے، سعید ابن زید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، یہ کون لوگ ہیں؟ تو سب اب اصل میں زیادہ نمایاں جو ہو گیا معاملہ، کیونکہ ان لوگوں کو مارنی پڑی، ان کو کون مارے گا؟ یہ تو خود قریش کے سرداروں میں سے ہیں، لیکن یہ کہ مارے پڑی ہے عوام پر، غریبوں پر، ان کو جس طریقے سے گھسیٹا گیا سڑکوں کے اوپر اور مارے گئے درے، اور پھر ان میں سے شہید بھی کیے گئے، تو اس لیے وہ زیادہ نمایاں ہے۔ ورنہ آپ مجھے سوچئے عشرہ مبشرہ میں سے کوئی عوام میں سے ہے، نچلے طبقے سے؟ کوئی بھی نہیں۔
عشرہ مبشرہ تو ٹاپ کے صحابہ ہیں نا، 7-10، یہ سب اسی طبقے سے متعلق ہیں۔ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اقامت دین کی جدوجہد کے لیے کم از کم کتنا وقت دینا چاہیے؟ اگر ہم اپنا سارا وقت، ساری جدوجہد اسی کام کے لیے وقف کر دیں اور ضروریات زندگی کی جدوجہد کو توکل علی اللہ کی بنیاد پر ترک کر دیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ ایک لیول پر آ کر درست ہو جاتا ہے، لیکن اس لیول پر آپ کی کمٹمنٹ بڑھ چکی ہو اس حد تک، اگر آپ کی ابھی وہ گہرائی نہیں ہے اتنی اور آپ نے کوئی جذبات میں آگے قدم اٹھا دیا تو آپ پچھتائیں گے۔ یہ ایک گریجول پروسیس ہونا چاہیے، کام شروع کریں اور اس کے اندر بڑھتے جائیں۔ ایک وقت ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو واقعتاً اپنے پورے دلی انشراح کے ساتھ آپ بالکل اپنے آپ کو فارغ کریں گے۔ میری اپنی ذاتی مثال موجود ہے، میں نے پریکٹس بھی شروع کی، اگرچہ میں فیصلہ تو کر چکا تھا ڈیورنگ میڈیکل ایجوکیشن، ڈیورنگ 3rd ایئر آف مائی MBBS کورس، کہ آئندہ جو ہے میرا پرائرٹی نمبر 1 دین کی خدمت ہے اور پھر باقی چیزیں ساتھ بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر میرا ایجوکیشنل کیریئر جو ہے وہ میڈیوکر کا رہا، فیل نہیں ہوا، لیکن میرا پرائمری سے چلا جو آ رہا تھا، پرائمری میں وظیفہ ملا، مڈل میں ملا، اور میٹرک میں میں پنجاب یونیورسٹی کا امتحان ہوتا تھا اس زمانے میں، یہ بورڈ نہیں تھے، اس میں 8ویں نمبر پر تھا، ضلع میں اول تھا، پھر FSC کے اندر پوچھا مقام اور وظیفہ لیا، پھر 1st ایئر میڈیکل کالج میں فرسٹ آیا، ایک اور وظیفہ مل گیا، تو 2nd ایئر میڈیکل کالج میں 2 وظیفے میرے پاس تھے۔ لیکن جب پھر یہ جو معاملہ آیا ہے، جب میں نے طے کر لیا تو پھر وہ یہ اللہ کا خاص فضل رہا، ورنہ دھبا لگ جاتا اگر کوئی فیلیور ہو جاتی۔ فیل میں کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ کہ وہ میرا مقام نہیں رہا۔ لیکن اس کے بعد میں نے پریکٹس بھی جو کی ہے بڑی نیم دلی کے ساتھ کی ہے، یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ جب کبھی میرے مطب میں مریضوں کی آمد زیادہ ہوتی تھی اور میں گھبرا اٹھتا تھا کہ میں تو اس میں پھنس جاؤں گا بالکل ہی، اور میں تالا لگا کے کہیں چلا گیا فیصل آباد، وہاں مشورے ہوتے تھے، یہیں اسی شہر میں مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب یہاں ہوتے تھے جو جماعت سے علیحدہ ہوئے تھے نئی جماعت سازی کے لیے۔ کبھی چلا گیا میں کراچی، کبھی چلا گیا سکھر، کبھی چلا گیا صادق آباد، تو پھر یہ کہ مجھے پھر آتا تھا، پھر اپنا مطلب کھولتا تھا۔ تو میرا بالکل نیم دلی کے ساتھ میں نے مطلب کیا ہے، کوئی دل لگا کر نہیں۔ اور اس کے بعد ایک وقت وہ آ گیا کہ پھر مجھے وہ بھی بند کرنا پڑا، اس لیے کہ اب مطلب کے ساتھ جو ہے میں نے یہ بھی اچھی طرح سوچ، میں نے لکھا ہوا ہے حساب کم و بیش میں کہ کس قدر میں سخت جو ہے ایک اس کوفت کے عالم میں گزرا ہے میرے کئی مہینے، کہ میری صحت جواب دے رہی تھی، ٹیمپریچر رہنے لگا۔ اب ایک مطلب کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اب میں دیکھتا تھا درس دے رہا ہوں مسجد ہیرن روڈ کرشن نگر میں مغرب کے بعد، اور دروازے پر کھڑے کئی آدمی ہاتھ میں شیشیاں لیے ہوئے دوا کی، یعنی وہ کہیں جا کے مطلب میں گئے ہیں، پتہ لگا وہ تو وہاں گئے، وہ تو کھڑے ہیں، اور وہ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے اور یہ بیٹا درس دے رہا ہے یہاں پر۔ پھر یہ کہ میرا مکان جہاں تھا اسی میں نیچے مطلب اوپر رہائش، اب رات کو 2 بجے بھی اگر کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا تو آپ نہ تو نہیں کر سکتے، یا تو جھوٹ بولے ہے ہی نہیں گھر پر، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ظاہر بات ہے وہ نیند جو ہے آپ کی انٹرپٹ ہو گئی۔ تو میرے صحت جب جواب دے گئی، یہاں تک کہ ایک حکیم صاحب نے تو تشخیص کر دی کہ یہ پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا، اور بہت سخت مجھے اس کا ٹیسٹ کرانا پڑا، جو کون سی کوپی کہلاتی، برونکوسکوپی، اور اس زمانے میں برونکوسکوپی جو ہے وہ ٹھوکنے کی طرح کا ہتھیار ہوتا تھا لوہے کا، وہ جو ٹھوستے تھے گلے کے اندر، اللہ جو اس کی پھر تکلیف مجھے بعد میں رہی ہے۔ اب تو وہ ایک فلیکسیبل چین ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلا، اس کے بعد بھی ہوا ایک دفعہ، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ لیکن بہرحال پھر اس کے بعد میں یہ رہا کہ اب 2 راستے میرے سامنے ہیں، یا تو میں مطلب بند کروں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی جائیداد، ایک مکان تھا میرا کل جائیداد جس میں نیچے مطلب اوپر میری رہائش، اور کوئی جائیداد نہیں تھی، اور کوئی زمین نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ بھائیوں سے بھی اس زمانے میں میرے کچھ تعلقات کشیدہ تھے، لہذا ان کے سے بھی کوئی سپورٹ ملنے کی توقع نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ گویا کہ اب سوائے اللہ کے اندھے توکل کے، اندھا توکل، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یا پھر میں یہ کروں کہ جتنا میں نے کام آگے بڑھا لیا ہے، یہ 2 الفاظ ہیں جو ہماری ایٹمک صلاحیت کے بارے میں استعمال ہوتی ہیں، رول بیک بھی کروں اور کیپ بھی کر دوں، یعنی جتنا بڑھا لیا اسے کچھ کم کروں،
اور وہاں پر فل اسٹاپ لگا دوں کہ اس سے آگے بڑھانا نہیں ہے. اس پر میری جو ہے تقریباً 4 مہینے کی سوچ، اور پھر یہ کہ اتنا بڑا معاملہ کہ میں اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دوں کہ ہے کچھ بھی نہیں میرے پاس اور میں یہ مطلب بھی بند کر دوں. تو یہ کام میں ابھی 40 برس کا نہیں ہوا ہوں کہ میں اتنا بڑا فیصلہ، قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، ایک شخص پورے طور پر بالغ جو ہوتا ہے، میرے خیال میں نفسیاتی بلوغ اس سے مراد ہے، تو وہ 40 برس کی عمر میں ہوتا ہے. تو میں اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا. وہ تو اللہ کی بات ہے. تفسیر میں نے لکھی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی کہ جب میں فروری 1971 میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا حج کے موقع پر، کہ اچانک کسی نے مجھ سے کہا تم 40 برس کے ہو چکے ہو. باقاعدہ میں نے سنا کسی نے کہا ہے. میں سوچا واقعی قبری حساب سے میں ایگزیکٹ 40 کا تھا اس وقت. 39.25 برس میری عمر تھی شمسی حساب سے، جو ایگزیکٹ 40 بنتی ہے. اسی وقت فیصلہ کیا، آتے ہی پھر میں نے سب اٹھا کے پھینک دیا. بہرحال آج تک فاقہ تو کوئی نہیں آیا. جو اس کے بعد ذرائع بنے میرے لیے وہ بھی میں نے لکھ دیے، وہ پڑھ چکے ہیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے گریجول، ایک دم نہیں. ایک دم اچانک آپ اگر قدم اٹھا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ پچھتائیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. ہاں، وہ جو بات پہلے میں نے کہی تھی، آپ کا ہر دن اگلے دن سے پچھلے دن سے آگے ہو تو ہوتے ہوتے خود بخود وہ وقت آ جائے گا، اور پھر وہ توکل بھی پیدا ہو جائے گا اللہ پر، اور پھر وہ کمٹمنٹ کی آپ کی گہرائی بھی پیدا ہو جائے گی کہ پھر آپ اس پر قائم رہ سکیں. سوالات تو ابھی کافی ہیں، ٹائم بھی ہو گیا، لیکن ایک صاحب نے ایک دعا اور کچھ اپنے احساسات ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. غلام مرتضیٰ صاحب سمن آباد سے لکھتے ہیں، محترم المکرم واجب الاحترام بانی محترم، السلام علیکم. میرا کوئی سوال نہیں ہے بلکہ ایک دعا ہے آپ کے لیے، اور اعتراف ہے کہ واقعتاً آپ نے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ نے اسی کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق زندگی گزاری ہے. اس دنیا کو تج کر اقامت دین کو خالصتاً اقامت دین کی جد و جہد کی ہے. میری اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آپ کی مخلصانہ مساعی کو قبول فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایک درخواست ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا تھا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو آپ بھی اس کو اختیار کریں، اور ہمارے لیے خصوصاً دعا کی قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی اس رہنمائی کی ہوئی راہ پر استقامت نصیب فرمائے، اور آپس کے اختلافات کو دور کرنے اور دل کی بیماریوں، حسد، بغض، عناد، حب دنیا، غیبت، تکبر وغیرہ سے بچا لے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے. آخری الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے، بس یہی ان کی آپ سے التجا ہے. آپ کی دعاؤں کا شکریہ. اصل میں آپ جو اعتراف کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ قبول کر لے تو بیڑا پار. ورنہ دنیا کی تعریف فتنہ بن جاتی. تو اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے دعا کریں کہ فتنے سے محفوظ رکھے، کوئی عجب، کوئی فخر، کوئی تکبر پیدا نہ ہو. اور یہ جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، ان سے بچنے کے لیے میں آپ سے زیادہ محتاج ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. آپ کی دعا مجھے کرنی ہے. یہ میرے ہاتھ پہ لگایا ہوا پودا ہے. یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. جو کھیتی لگاتا ہے، جب کھیتی اپجتی ہے تو مجھ سے تو خوشی ہوتی ہے. ہاں، جو دشمن ہوتے ہیں ان کا دل جلتا ہے. تو 12 کھیتی اپج رہی ہے. باقی میں نے اپنا ایک احساس بیان کیا ہے، اس پر آپ حضرات غور کیجیے گا. دوسری رائے بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری بھی رائے ہے کہ عوام کے سامنے بات سامنے آنے کا معاملہ جو ہے اس کے لیے کوئی راستہ کوئی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اس لیے کہ ایک بات میں نے ہمیشہ کہی ہے منہج انقلاب نبوی میں، وہ نوٹ کر لیجئے کہ پیسو سے ایکٹیو ریزسٹنس تک جو شفٹ ہے وہ حضور کے معاملے میں تو اللہ کا فیصلہ تھا.
آئندہ اب جو ہوگا وہ جو بھی قیادت ہوگی اس کا فیصلہ ہوگا، اور اس میں دونوں امکانات ہیں غلطی کے۔ ایک غلطی یہ کہ پوری میچور آپ قدم اٹھا دیں تب بھی بربادی، اور ایک غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مناسب موقع پر نہیں ہوا تو یو مس دی بس، انگریزی کا جو محاورہ ہے۔ تو بڑے پراپر ٹائم کے اوپر پراپر فیصلوں کا ہونا، اس کے لیے خصوصی تھنک ٹینکس کا اپنے ایک اجتماعات کا باقاعدہ اسی مسئلے کے اوپر غور کے لیے کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو، میرے تو دل سے یہی دعائیں نکلیں گی، یہ پھلے پھولے برگ و بار لائے، اور امید ہے اس لیے کہ جہاں تک معلوم ہے پوری دنیا میں اتنی صحیح کوئی تحریک اسلامی موجود نہیں، اور یہ بات میں نے جماعت اسلامی کے بارے میں لکھی تھی، آج بھی سمجھتا ہوں۔ جماعت اسلامی 1940 سے 1950 تک دور صحابہ کے بعد کی بہترین تحریک تھی اسلامی، کوئی تحریک اس کے قریب نہیں آتی۔ لیکن افسوس وہ انہوں نے جو سیاست کی طرف رخ موڑا ہے، انہیں ایک بس وہ نہیں کہنا چاہیے فوت ہو گئے ہیں، اب کیا غلطی ہوئی تھی، کیا سبب تھا، وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی۔ غلطی کی بہت بڑی، اور غلطی کا احساس بہت دیر میں ہوا۔ میں تو 57 میں جا کر ان سے جیل میں ملا کہ مولانا سوچیے خدا کے لیے، آپ نے کہا تھا کہ ہم ابھی یہ پالیسی جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے سمجھا کہ یہ نہیں چل سکتی تو ہم اپنے اصل کو لوٹ دیں۔ اس کا مطلب اصل نہیں تھی یہ، اب اصلی بات جو ہم کر رہے تھے پہلے پاکستان بننے سے پہلے اسی پر لوٹ جائیں گے۔ پھر میں سن 62 میں ان سے ملا ہوں حج کے موقع پر، مدینے میں، مکے میں۔ میں نے پھر کہا، لیکن ذرا غصے کے ساتھ جواب دیا انہوں نے اس موقع پر۔ میں نے کہا کہ مولانا کیا اب بھی آپ کے خیال میں بھی یہ، میں نے کہنے لگا میں یہی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب بھی آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ میں نے کہا بس اس سے آگے بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ سن 70 میں آ کر الیکشن کے بعد ان کا ذہن بدلا، لیکن اب وقت جا چکا تھا۔ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، خود بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار تھے، قیادت اب دوسروں کے ہاتھ میں تھی، ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا الیکشن، وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے، اس چکر میں پھنسے ہوئے آج تک۔ بہرحال تھی وہ تحریک میرے نزدیک حضور کے دور کے بعد سے صحیح ترین اسلامی تحریک، لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں علی وجہ بصیرت کہ تحریکیں ہیں، بہت سی ہیں، لیکن خالص اس منہج انقلاب نبوی پر کوئی اور تحریک موجود نہیں، کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ایسی علامت ہے، بہرحال اللہ مدد کرے گا، سجھائے گا، ہر موقع پر صحیح رائے کا فیصلہ کرنے کی توفیق دے گا۔ بس آپ میری دعا کیجئے۔ اب میں آپ سے رخصت دے رہا ہوں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ ایک ساتھی کی گزارش تھی کہ دعا کروا کے جائیں۔ دعا اصل میں ہم نے بدقسمتی سے ایک رسم بنا لی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام دعا جو مجلس کی ہے وہ تو بہت مختصر ہے، اس کا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دعا مانگی گئی ہے، احساس نہیں ہوگا۔ لیکن جو دعا میں مانگ رہا ہوں ساتھ ترجمہ بھی کروں گا، تو آپ اس کو اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ اس پر جب کہیں آمین تو وہ صرف زبان نہ کہہ رہی ہو، آپ کا دل کہہ رہا ہو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل حمد، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے۔ منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت میں داشتت۔ کبھی بادشاہ پر احسان نہ دھرنا کہ تم اس بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانگو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما،
اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے۔ اے اللہ کسی درجے میں ہماری پسپائی نہ ہو، اے اللہ استقامت عطا فرما، تن من دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا۔ اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ وجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ واخذل من خلق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا ولا تجعلنا معهم۔ اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار و رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا، اور اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ایسے لوگوں کی نچھے دار باتوں میں نہ آ جا، ایسے لوگوں کے فریب میں نہ آ جا، ان کے مکر کا شکار نہ ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ثبت قلوبنا على دینک، اللہم ثبت قلوبنا على طاعتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات، اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہماری دعا کو شفع قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما، اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا۔ اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ واخذل من خلق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا ولا تجعلنا معهم۔ اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار و رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی